اکثر بے خبری میں قسمت تو ایسے انجان لوگوں کو ایک سنگم پر کھڑا کر دیتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے نہلے پہ دہلا یا سیر پر سوا سیر ثابت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بے خبر ہوتے ہیں لہٰذا دوست بھی بن جاتے ہیں اور دشمن بھی۔ وہ بھی بہت اچھا پلان لے کر گھر سے نکلے اور معصوم بچوں کے لیے اسکول کی تعمیر جیسا نیک کام کیا۔ اگر نیک نیتی سے کیا ہوتا تو ضرور عزت ملتی، مگر نیک اور نیت میں جو بدی شامل تھی اس نے ملک صاحب کو ایسا متحرک کیا کہ ان گناہ گاروں کو بھاگتے ہی بنی۔ ملک صاحب کی تھانے داری اور دلچسپ تفتیش کا احوال۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب مس یاسمین یعنی چنبیلی کو پاکستان کے قومی پھول کے لیے منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ بروز ہفتہ 15 جولائی 1961۔ میں تھانے میں بیٹھا اور روزمرہ کے امور نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب لاہور سے 2 بندے کار میں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کانسٹیبل نے لفظ کار پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند وہ حضرات صاحب ثروت ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں کاریں حال ہی دیکھنے کو ملتی تھیں اور جس شخص کے پاس بھی اپنی کار ہوتی اسے امیر کبیر ہی سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ کانسٹیبل اوکے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میرا تھانہ لبے سڑک واقع تھا۔ یہ دراصل جنرل ٹرنک روڈ تھی، جسے عرف عام میں جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ملاقاتی میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے انہیں عزت سے کرسیوں پر بٹھایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ان میں سے ایک نے تعارفی مراحل طے کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب میرا نام حاجی نواب دین ہے۔ پھر اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ میرا چھوٹا بھائی حاجی وہاب دین ہے، ہمیں ایک سنجیدہ معاملے میں آپ کی مدد چاہیے۔ نواب دین کی عمر 50 کے آس پاس تھی اور اب وہاب دین سے 5-6 سال کم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ دونوں بھائیوں کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہے۔ میں آپ کی بات تسلی سے سنوں گا، پہلے یہ بتائیں کہ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ آپ دور سے آئے اس لیے میری نظر میں آپ مہمان کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کی خاطر تواضع کرنا مجھ پر واجب ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی تھانے دار صاحب، نواب دین نے کہا، جو آپ ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ وہاب دین برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ہم در حقیقت جس شخص کے مہمان تھے اس نے تو ہمیں پانی تک نہیں پوچھا۔ آپ واقعی ایک نیک اور مہمان نواز انسان ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت زیادہ ترقی دے، آمین۔ میں نے صدقے دل سے کہا۔ پھر حاجی وہاب سے پوچھا، آپ کس شخص کے مہمان تھے؟ اپنے اشارے کی وضاحت تو کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تھانے دار صاحب، حاجی نواب نے معتدل انداز میں کہا، اس کم ظرف اور مہمان بیزار بندے کا نام ہے چودھری فریاد علی۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر استفسار کیا، آپ کو چودھری فریاد سے کس قسم کی شکایات ہیں؟ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی میرے سوال کا جواب دیتا، میں نے ایک کانسٹیبل کو اندر بلا کر مہمانوں کی خاطر مدارات کا آرڈر دے دیا، ذرا گڑ کا ٹھنڈا ٹھار شربت بنواؤ، تخم ملنگا ڈال کر، اس سے اچھا گرمی کا اور کوئی توڑ نہیں ہے۔ کانسٹیبل اس بات میں گردن ہلا کر واپس چلا گیا۔ جی اب بتائیں، میں نے حاجی برادران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، چودھری فریاد کا کیا معاملہ ہے؟ تھانے دار صاحب، اللہ جنت نصیب کرے ہمارے والد مرحوم محراب دین کو۔ نواب دین گویا ہوا، ابا جی ایک علم اور عالم شناس انسان تھے، انہوں نے مرتے وقت ہم دونوں بھائیوں سے اپنی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل کا عہد لیا تھا۔ ابا جی کی وفات کے وقت ہماری مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم بالفور ان کی خواہش کو پورا کر سکتے، لیکن اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم بڑی آرام و عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی مرحوم ابا جی کی خواہش کی تکمیل کے لیے عملی کوشش شروع کر دی ہے، مگر چودھری فریاد علی ہمارے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سانس سوار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کے مرحوم و مغفور والد صاحب کی خواہش کیا تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، چھوٹے حاجی وہاب دین نے اپنے بڑے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیسا کہ بھائی جان نے بتایا، ابا جی ایک علم دوست انسان تھے، انہوں نے مرتے دم ہم دونوں بھائیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی ایسے علاقے میں چھوٹے بچوں کے لیے کوئی اسکول کھولیں گے جہاں تعلیم کا فقدان ہو، بلکہ جہاں تعلیم کے نام ہی سے کوئی واقف نہ ہو۔
ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد چمن آباد کا انتخاب کیا ہے اور اس نیک مقصد کے لیے یہاں کے ایک چھوٹے زمیندار ارشاد احمد سے 2 بیگھہ زمین بھی خرید لی ہے، مگر چودھری فریاد علی اس اسکول کے قیام کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چودھری کو سمجھائیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے۔ اسکول کے قیام سے چودھری فریاد کو کیا تکلیف ہے؟ وہاب دین کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آخر چمن آباد ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ لاہور سے یہاں تک لگ بھگ کار یا بس کا 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ اپنے منصوبے کے لیے آپ نے لاہور کے نزدیک کوئی جگہ کیوں نہیں دیکھی؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا، حاجی نواب دین نے معتدل انداز میں کہا۔ اول تو چمن آباد ایک بھرا پورا گاؤں ہے، یہاں کم و بیش 400 گھر آباد ہے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق چمن آباد کی آبادی 2000 نفوس کے قریب ہے، جن میں سے 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد 200 رہی ہوگی۔ یہی بچے ہماری ترجیح ہیں، انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہمارا مشن ہے۔ باقی جہاں تک چودھری فریاد کی تکلیف کی بات ہے تو یہ آپ کو خود ہی پتہ لگانا ہوگا۔ ہم سے تو اس نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ ارشاد بتا رہا تھا کہ چودھری اس پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنی بیچی ہوئی 2 بیگھہ زمین واپس لے لے اور سیدھا سیدھا کھیتی باڑی کرے۔ اس تھانے میں تعیناتی کو 1 سال ہونے کو آ رہا تھا، لیکن ابھی تک چودھری فریاد علی سے میری روبرو ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس کے بارے میں میری معلومات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ایک ساٹا باٹا مرد تھا۔ وہ اپنی جسامت اور صحت کے اعتبار سے 45 سال سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مزاجن وہ ایک غصہ ور، ضدی، ہر دھرم مغرور اور انا پرست انسان تھا۔ چودھری فریاد سے میں خود بات کر لوں گا، میں نے ان بھائیوں کے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا آپ کا یہ اسکول سرکار کی نگرانی میں چلے گا؟ تھانے دار صاحب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، اگر حکومت کو بچوں کی تعلیم کا احساس ہوتا تو وہ شہر اور گاؤں کے بچوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتی۔ شہروں میں تو آپ کو چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے دیکھنے کو مل جائیں گے، لیکن گاؤں دیہات کا جو حال ہے وہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ہمارا یہ ایجوکیشنل پروجیکٹ 100% پرائیویٹ ہوگا، جس کا نام ہم نے محراب پرائمری اسکول سوچ رکھا ہے، یعنی اپنے مرحوم ابا جی قبلہ محراب دین کی یاد میں۔ اس زمانے میں چمن آباد جیسے گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول کھولنے کی بات کر رہا تھا، جب پرائیویٹ اسکولز کا رواج شہروں میں بھی عام نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ان کے عزم کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آپ لوگوں کے علم دوست جذبے نے مجھے متاثر کیا ہے، کاش آپ کی طرح کچھ اور صاحب استطاعت اور تعلیم یافتہ لوگ بھی اسی انداز میں سوچیں۔ اس دوران میں کانسٹیبل نے میرے حکم کی تعمیل کر دی تھی۔ ہم تینوں اس وقت تخبہ لنگا جیسے ٹھنڈے ٹھار اور دل بہار گرمی بھگاؤ گڑ کے شربت سے کما حقہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس اسکول میں بچوں کے لیے تعلیم اور کتابیں، کاپیاں وغیرہ بالکل مفت ہوں گی۔ اس اسکول کے تمام تر اخراجات وغیرہ ہم خود برداشت کریں گے۔ حاجی نواب دین نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے اس اسکول کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اجازت ہے۔ آئندہ 15 منٹ میں نواب دین اینڈ وہاب دین حاجی صاحبان نے ملے جلے انداز میں مجھے جو معلومات فراہم کی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ ارشاد احمد نامی ایک زمیندار سے 2 بیگھہ زمین مذکورہ اسکول کے لیے خرید چکے تھے۔ 2 بیگھہ اراضی کا مطلب ہوا 8 کنال، یعنی 160 مرلے۔ ان کے پروگرام کے مطابق پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک وہاں تعلیم دی جانا تھی، اور اس مقصد کے لیے 3 اساتذہ کا انتظام بھی کیا جاتا۔ پہلی اور دوسری جماعت کو ایک ہی استاد نے پڑھانا تھا، اسی طرح تیسری اور چوتھی جماعت کو تعلیم دینا بھی ایک ہی استاد کی ذمہ داری ہوتی، جبکہ 5ویں جماعت تیسرے استاد کے حصے میں آتی اور یہی استاد اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا۔ یہ تینوں اساتذہ لاہور کے رہائشی ہوتے، جنہوں نے اسکول کے اندر ہی قیام کرنا تھا۔ ہر ماہ وہ لوگ 2 سے 3 دن کی چھٹی پر اپنے گھر لاہور جاتے۔ اس دوران میں اسکول مکمل طور پر بند رہتا، یعنی اساتذہ کے ساتھ طالب علموں کی بھی چھٹی ہوتی۔ ہر کلاس کے لیے الگ کمرہ تعمیر کیا جاتا، یعنی 5 جماعتوں کے لیے 5 کمرے۔ ایک کمرہ اساتذہ کے قیام و طعام کے لیے تعمیر کیا جاتا۔ سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکول کے اندر ہی ایک کشادہ ہال بھی تعمیر کیا جاتا، جہاں پر شام کے بعد تعلیم بالغاں کا سیشن چلنا تھا۔ یہ تمام تر تعمیرات اسکول کے ایک حصے میں ہونا تھی۔ باقی کی زمین کو ایک میدان کی صورت کھلا چھوڑ دیا جاتا، تاکہ تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ہی بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے صحت مندانہ کھیل کود کے مواقع فراہم کیے جاتے وغیرہ۔ میں نے بڑی توجہ سے دونوں بھائیوں کے خیالات کو سنا۔ بظاہر یہ خواب و خیال کی باتیں محسوس ہوتی تھی۔ ایک گاؤں کے اندر ایسے آئیڈیل اسکول کا قیام آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ستائشی انداز میں کہا،
آپ لوگ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اس نیک کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں آپ کی دعا اور تعاون دونوں چیزوں کی اشد ضرورت ہے تھانے دار صاحب۔ حاجی نواب الدین نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ نے چودھری فریاد کو راضی کر لیا تو یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی سرکار، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں۔ میں نے خلوص دل سے کہا، میں چودھری کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جتنا چاہیں وقت لے لیں جناب، حاجی وہاب الدین نے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ تو ویسے بھی آگے 2 ماہ برسات کے ہیں، ساون بھادو میں تعمیراتی کام شروع کرنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ ہمارا ارادہ ستمبر کے آخر میں کام شروع کرانے کا ہے، جب تک آپ چودھری فریاد کو اپنے طریقے سے راہ راست پر لے آئیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے ہم لوگ مہینے میں 1 آدھ بار ضرور چمن آباد کا چکر لگاتے رہیں گے تاکہ تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے۔ اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا کہ آپ نے اپنے اس عظیم تعلیمی منصوبے کی تفصیلات چودھری فریاد کے گوش گزار کر دی ہیں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، بڑے حاجی نواب الدین نے استہزائی انداز میں کہا۔ چودھری تو اسکول کا نام سن کے ہی بھڑک اٹھا تھا، اسے مزید کیا بات کرتے، اس نے ہمارے مہمان ہونے کا بھی ذرا خیال نہیں کیا۔ چودھری ایک علم دشمن انسان ہے، اسے آپ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ چمن آباد میرے تھانے سے محض نصف میل کی مسافت پر تھا اور اتفاق سے یہ دونوں لبے سڑک یعنی جی ٹی روڈ پر واقع تھے۔ 2 روز بعد میں کسی کام سے واپس آ رہا تھا تو چمن آباد سے میرا گزر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حاجی برادران کے آئیڈیل اسکول کا منصوبہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنے گھوڑے کو چودھری فریاد علی کی حویلی کی جانب موڑ لیا۔ وہ سپہر کا وقت تھا، فضا گرما گرم اور ہوا تپش زدہ تھی۔ میں حویلی کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک ملازم صورت شخص سے کہا، میں چودھری صاحب سے ملنے آیا ہوں، انہیں جا کر میرے بارے میں بتا دو۔ وہ بندہ مجھے جانتا تھا، اس لیے نہایت ہی ادب سے بولا، جو حکم تھانے دار صاحب۔ اس وقت میں پولیس یونیفارم میں تھا، لیکن اس ملازم کا بھی مجھے تھانے دار کہنا یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ میری حیثیت سے بھی بخوبی واقف ہے۔ بہرحال وہ جلد ہی لوٹ آیا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب آپ آئیں میرے ساتھ۔ پھر اس نے ایک بندے کو آواز دے کر کہا، سلامو، تھانے دار صاحب کا گھوڑا کئی چھاؤں میں باندھ دو اور اس کے لیے چارے پانی کا بھی بندوبست کرو۔ سلامو نامی وہ شخص جلدی سے آگے بڑھا اور میرے گھوڑے کی لگام تھام کر اسے حویلی کے سامنے استادہ ایک گھنے درخت کی جانب لے گیا۔ میں چودھری کے ملازم کی میت میں حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک عالی شان اور وسیع اور عریض حویلی تھی۔ ملازم مجھے حویلی کی بیٹھک میں لے آیا اور التماس بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب آپ بیٹھک میں تشریف رکھیں، میں نے چودھری صاحب کو آپ کی آمد کے بارے میں بتا دیا ہے، بس وہ آنے والے ہیں۔ میرا نام خادم حسین ہے جناب۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خادم حسین، میں چودھری صاحب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر جم کر بیٹھ گیا اور چودھری فریاد علی کی بیٹھک کا جائزہ لینے لگا۔ وہ نشست گاہ ایک ہال کے سائز کی تھی، جہاں پر بیک وقت 50 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ بیٹھک کی دیواروں کے ساتھ قیمتی اور دبے صوفے لگے ہوئے تھے، جن کے آگے منقش چوبی میزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ بیٹھک کی دیواروں پر خاندان کے مرحومین بزرگوں کی فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں۔ ایک دیوار پر مختلف قسم کی رائفلیں بھی سجائی گئی تھیں، جن میں برانڈڈ شکاری رائفلیں بھی شامل تھیں۔ الغرض بیٹھک میں موجود ہر شے بیش قیمت اور عالی شان تھی۔ وہاں پر ہوا کا گزر بھی بہت عمدہ تھا، ذرا سا بھی گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری فریاد کی آمد سے بیشتر میری خاطر مدارات کا سامان وہاں پہنچ گیا۔ خادم حسین کی نگرانی میں ایک ملازم کنگ سائز ٹرے کو اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا، پھر اللہ کی نعمتوں کو میرے سامنے میز پر چون دیا۔ خادم حسین نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب اب بسم اللہ کرے، چودھری صاحب بھی آ رہے ہیں۔ خادم حسین اور اس کے ساتھی ملازم کے جانے کے بعد میں نے میز پر سجی اشیاء خورد و نوش کا جائزہ لیا۔ ایک کاب میں 64 آم کی کاشیں بڑی ترتیب اور خوبصورتی سے سجائی گئی تھیں۔ ان کے کمبینیشن میں نمکین کچی لسی کا بھرا ہوا جگ گلاس موجود تھا۔ دوسری کاب میں پکی ہوئی جامن نظر آ رہی تھی۔ علاوہ ازیں ایک جگ میں ستو کا شربت اور دوسرے جگ میں لیموں کی سکنجین بھی حاضر تھی۔ 3 پلیٹوں میں کھانے کے مختلف آئٹمز بھی نظر آ رہے تھے، جس میں پیٹ بھرائی اور گرمی بھگائی کا مکمل سامان موجود تھا۔ چودھری فریاد بیٹھک میں پہنچا اور بڑے اتفاق سے ملا۔ ایک گرم چوش مسافے کے بعد وہ میرے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب پتہ ہی نہیں چلا اور 1 سال گزر گیا۔ میں نے کئی بار سوچا تھانے میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کروں گا، مگر مصروفیت کے باعث میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ آپ میری حویلی میں تشریف لائے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کسی بہانے سے آپ سے ملاقات تو ہوئی، لیکن آپ بہت زیادہ تکلف سے کام لے رہے ہیں، ابھی تک آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ میں نے تو آپ کے لیے رات کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے۔ یہ سب آپ کی محبت ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ رات کے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تھانے میں
چند ضروری کام نپٹانے کے لیے میرا وہاں موجود رہنا ضروری ہے، باقی رہا اس میز کا معاملہ تو میں نے ذرا دیر کو رک کر اپنے سامنے سجی ہوئی پروردگار کی نعمتوں پر نگاہ ڈالی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے آج دن میں بڑا تگڑا کھانا کھایا، لہٰذا آم کی چند کاشیں، کچھ جامن اور 2 گلاس کچی لسی ہی میرے لیے کافی ہے۔ آم اپنی تاثیر کے لحاظ سے گرم مانا جاتا ہے، لیکن قدرت آم کے موسم میں جامن بھی دیتی ہے جو اس کی گرمائش کا توڑ ہے۔ جیسے آپ کی خوشی ملک صاحب، چودھری نے فراغ دلی سے کہا۔ میں تو آپ کی مرضی میں خوش ہوں جناب۔ پھر ہمارے بیچ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں نے چودھری کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، 2 روز پہلے میرے پاس لاہور سے 2 افراد آئے تھے۔ وہ اس گاؤں میں بچوں کے لیے ایک پرائیویٹ پرائمری اسکول کھولنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس اسکول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ جن 2 بندوں کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس جانے سے پہلے چمن آباد کے 2-3 چکر لگا چکے ہیں۔ چودھری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں علم کا دشمن نہیں ہوں ملک صاحب، لیکن وہ دونوں لاہوری حاجی مجھے ٹھیک نہیں لگے۔ لاہوری حاجی کے الفاظ چودھری نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیے تھے جیسے نواب دین اور وہاب دین نے حج مکہ مکرمہ کی بجائے لاہور سے کیا۔ بہرحال میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ حاجی برادران آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگے؟ میری اس رائے کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لاہور سے آ کر اس گاؤں میں اسکول کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا چمن آباد اور لاہور کے درمیان انہیں کوئی اور گاؤں نظر نہیں آیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس اسکول کا نام اپنے مرحوم والد کے نام پر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں کھلنے والے اسکول کا نام ہمارے کسی بزرگ کے نام پر ہونا چاہیے، یا پھر اسکول کا نام چمن آباد پرائمری اسکول رکھ دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ انہوں نے دھوکے بازی سے ارشاد احمد کی 2 بیگھہ زمین ہتھیا لی ہے، جس سے مجھے ان کی نیت پر شبہ ہو رہا ہے۔ چودھری فریاد کی آخری ذکر بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، چودھری صاحب، چمن آباد ایک گنجان آباد گاؤں ہے اور جی ٹی روڈ کے کنارے بھی واقع ہے۔ انہیں آمد و جامد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چمن آباد کے 400 بچوں کو تعلیم کی اشد ضرورت بھی ہے۔ باقی جہاں تک اسکول کے نام کا معاملہ ہے تو اسکول کے قیام اور بدازاں اس کو چلانے کے تمام تر اخراجات وہ لوگ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، تو اپنے مرحوم والد کے نام پر اسکول کا نام رکھنا تو ان کا حق بنتا ہے۔ چودھری صاحب، لگتا ہے آپ ان کے منصوبے سے واقف نہیں ہیں۔ کسی ایسے ہی گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کے قیام ان کے مرحوم والد کی آخری خواہش تھی، لیکن آپ نے یہ بات عجیب بتائی ہے کہ انہوں نے ارشاد احمد کی 2 بیگھہ زمین ہتھیا لی ہے، جبکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مذکورہ 2 بیگھہ زمین ارشاد احمد نے اپنی رضامندی سے انہیں بیچی ہے، اور آپ ارشاد احمد پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کی رقم لوٹا کر زمین واپس لے اور اس زمین پر کاشتکاری جاری رکھے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر لیتے ہیں ملک صاحب۔ چودھری فریاد ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پھر اسے اپنے ملازم خاص کو آواز دی، خادم حسین۔ اگلے ہی لمحے خادم حسین بیٹھک میں حاضر ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ خادم حسین بیٹھک کے باہر موجود تھا۔ چودھری نے خادم حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا ارشاد احمد کو یہاں لے کر آ، کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ جی چودھری صاحب، خادم حسین نے فرما برداری سے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ان دونوں حاجیوں سے ملاقات نہیں کی، مطلب انہوں نے مجھے اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ ساری باتیں ارشاد احمد ہی کی زبانی مجھ تک پہنچی ہیں۔ میں نے اسی لیے ارشاد کو یہاں بلایا تاکہ آپ کے روبرو بات ہو جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کو تو انہوں نے اپنے منصوبے کی پوری تفصیل بتا دی ہے نا؟ جی بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر چودھری کو وہ سب کچھ گوش گزار کر دیا جو اس روز نواب دین اور وہاب دین نے مجھے بتایا تھا۔ چودھری نے تحمل سے میری بات سنی، میرے خاموش ہونے پر استفسار کیا، کیا ان حاجیوں نے آپ کو بتایا کہ ارشاد احمد کو 2 بیگھہ زمین کے کتنے پیسے ادا کیے ہیں؟ جی نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ زمین کی قیمت کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی لاہور میں کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ چودھری نے معنی خیز الفاظ میں پوچھا۔ اور لاہور کے کس علاقے میں ان کی رہائش ہے؟ نہیں، میں نے ایک بار پھر گردن کو منفی جنبش دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی بات جب وہ لوگ چمن آباد آئیں گے تو میں ان کی ذات اور معاملات کو ذہن میں رکھ کر ان کا انٹرویو کروں گا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا عمل جاری ہی تھا کہ خادم حسین ارشاد احمد کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ چودھری کے اشارے پر ارشاد احمد ایک صوفے پر بیٹھ گیا تو چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ارشاد، جو لوگ تمہاری زمین پر کوئی پرائمری اسکول کھولنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تھانے دار صاحب تم سے چند سوالات کریں گے۔ تم نے خدا کو حاضر ناظر جان کر ہر سوال کا جواب سولانے درست دینا ہے۔ جی چودھری صاحب، ارشاد احمد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں سچا کھرا جواب دوں گا۔ شاباش۔ چودھری فریاد علی نے ستائشی نظر سے ارشاد احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب شروع ہو جائیں۔ ارشاد احمد، میں نے اس چھوٹے زمیندار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے پاس کتنی زرعی اراضی ہے؟ ارشاد احمد کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک کمیانہ کا عام سا کاشتکار تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگرالے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، 10 ایکڑ سرکار۔
تم نے حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین کو اسکول کے لیے کتنی زمین دی ہے؟ صرف 2 بیگھہ جناب، اس نے بتایا۔ کس حساب سے؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے 2 بیگھہ زمین کی تم نے کتنی قیمت وصول کی ہے؟ انہوں نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، وہ سادگی سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ کیا تم نے اپنی 2 بیگھہ زمین عطیہ کے طور پر ان کے حوالے کر دی ہے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، وہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا پھر کیسا ہے رشاد احمد؟ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 3 ماہ کے اندر وہ منصور کو کویت بھجوا دیں گے، اس نے بتایا۔ یہ منصور کون ہے؟ میں نے اضطراری انداز میں سوال کیا۔ اور وہ لوگ اسے کویت کس طرح بھیجیں گے؟ اور وہ لوگ اسے کویت کس طرح بھیجیں گے؟ منصور میرا بیٹا تانے دار صاحب، اس کی عمر 22 سال ہے اور اسے ملک سے باہر جانے کا بہت شوق ہے، ارشاد احمد نے بتایا۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لاہور میں ایک ایجنسی چلاتے ہیں جو حج عمرے کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے عرب ممالک بھی بھجواتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ منصور کو کویت کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت بھی دلوائیں گے۔ 3 ماہ کے اندر منصور کویت پہنچ کر جب نوکری پر لگ جائے گا تو اس کے بعد ہی وہ اسکول کی تعمیر شروع کریں گے۔ اس کے بدلے میں ان سے اس 2 بیگھہ زمین کی قیمت نہیں لوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میرے منصور کی خواہش پوری ہو جائے گی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر 2 بیگھہ زمین کی قربانی تو میں دے ہی سکتا ہوں جناب۔ ارشاد احمد کو کھلانے پلانے کے بعد چودھری نے رخصت کر دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ ہیں وہ حالات جن کی روشنی میں وہ دونوں حاجی بھائی مجھے بھروسے کے لائق نظر نہیں آتے۔ وہ لاہور میں کہاں رہتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مکمل اندھیرے میں ہیں۔ لاہور سے 2 گھنٹے کی موٹر مسافت پر چمن آباد میں ایک خوابی خیالی اسکول کھولنے کے منصوبے کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ایک حماقت ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ بات کے اختتام پر چودھری فریاد نے بال کو میری کوٹ میں پھینک دیا تھا۔ میں نے پوری سوچ انداز میں کہا، آپ کے تحفظات کو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور میرے خیال میں آپ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم ان حاجی برادران پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن آنکھ کھول کر خاموش بیٹھے رہنا بھی عقل مندی تو نہیں ہوگی۔ حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین اگر کوئی کھیل کھیلنے ہمارے علاقے میں آئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھی اپنے مہروں کے ساتھ کھیلیں گے اور انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہی ہوگی، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہوگا چودھری صاحب۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، آپ نے 2-3 کام کرنے ہیں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اگر آپ کا شک درست ہے تو میں بہت جلد ان حاجی برادران کی اصلیت تک پہنچ جاؤں گا۔ جی بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ نمبر 1، آپ نے اس اسکول کی مخالفت کو ذہن سے نکال دینا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ دراصل ایک طرح کی ہماری چال ہوگی، وہ دونوں بھائی مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے چودھری فریاد کو یعنی آپ کو اسکول کے قیام کے لیے راضی کر لیا ہے۔ اس طرح وہ کھل کر بے فکری سے اپنا منصوبہ آگے بڑھائیں گے۔ میں ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھوں گا، اگر ان کے ذہن میں کوئی سازش پل رہی ہے تو وہ زیادہ دیر تک میری نگاہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ نمبر 2، آپ نے چمن آباد کے تمام نوجوانوں کی ایک لسٹ تیار کر کے مجھے دینا ہے۔ اگر آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ اس گاؤں کے ان نوجوانوں سے ضرور رابطہ کریں گے جنہیں ملک سے باہر جا کر زیادہ دولت کمانے کا شوق ہے۔ نمبر 3، مجھے گاڑی یا موٹر سائیکل کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ میں ان لوگوں کا تعاقب کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ آسانی سے یہ بندوبست کر سکتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ میں محکمے کے توسط سے یہ سہولت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملک صاحب، میرے سالد چودھری وحید کے پاس ایک 4 وہیل ڈرائیو جیپ ہے، آپ جب حکم کریں گے وہ جیپ ماں ڈرائیور آپ کے سپرد کر دی جائے گی، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی میں 1-2 روز میں آپ کو چمن آباد کے نوجوانوں کے ناموں کی ماں ولدیت فہرست مہیا کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق اسکول کے قیام کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کے اس پرخلوص تعاون کا بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے صدقے دل سے کہا۔ مجھے جب بھی جیپ کی ضرورت محسوس ہوگی میں آپ کو 2 یا 3 دن پہلے بتا دوں گا، آپ جیسا مناسب سمجھے ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ موسم برسات کے بعد یعنی ستمبر کے آخر میں اسکول کی تعمیر کا کام شروع کریں گے، لیکن اس دوران میں وہ گاہے بگاہے چمن آباد کا چکر لگاتے رہیں گے۔ میں نے چودھری کو بتایا، ہمارے پاس کافی وقت ہے، ہم اپنے قابل اعتماد بندوں سے ان کی جاسوسی بھی کرائیں گے۔ ہمارے ہوشیار جاسوس سائے کے مانند ان حاجی برادران کے بہت نزدیک موجود رہیں گے۔ جب وہ دونوں بھائی چمن آباد کے وسنیکوں سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو ہمارے متعین کیے ہوئے بندے ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور منو ان ہم تک پہنچائیں گے۔ اگر ان لوگوں کی نیت میں ذرا سا بھی میل ہے تو وہ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ آپ کا منصوبہ مجھے پسند آیا ملک صاحب، چودھری فریاد علی نے توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی چمن آباد کے 8-10 ایسے بندے تیار کرتا ہوں جو میرے لیے انتہائی قابل بھروسہ ہونے کے علاوہ ہوشیار اور چالاک بھی ہوں گے۔
ان بندوں کو ہم جاسوسی والے منصوبے میں استعمال کریں گے۔ میں نے چودھری کی تجویز کو سراہا اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے حویلی سے نکل آیا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو چودھری فریاد علی کے خدشات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ چودھری لاکھ غصہ ور، ضدی، ہٹ درم اور انا پرست سہی، لیکن میرے ساتھ وہ بڑے معتدل انداز میں پیش آیا تھا، اور اس نے نواب دین اور وہاب دین کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا اسے یکسو رد کر دینا مناسب نہیں تھا۔ اس کی بات میں بہرحال وزن تھا۔ جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، یہ واقعہ آج سے 60 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں جو ریکروٹنگ ایجنٹ لوگوں کو لیبر ویزے پر عرب ممالک یا خلیجی ریاستوں میں روزگار کے لیے لے جاتے تھے، وہ لگ بھگ 1000 امریکی ڈالرز کے برابر رقم لیا کرتے تھے، یعنی کم و بیش 4800 روپے۔ زیادہ حیران یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑا ہی انسان مونس اور بھلا مانس وقت تھا۔ امریکی ڈالر محض 4 روپے 80 پیسے کا ہوا کرتا تھا۔ آج یہی ڈالر کی ریٹ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد یعنی 22 جولائی کو حاجی برادران دوبارہ مجھ سے ملنے تھانے آ گئے۔ اس مرتبہ بھی وہ اپنی کار پر ہی آئے تھے۔ میں نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ رسمی لیگ سلیگ کے بعد انہوں نے پیک کی ہوئی ایک ڈبیا میری جانب بڑھا دی اور وہاب دین نے کہا، تھانے دار صاحب، ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ میں ایک تھانہ انچارج کی حیثیت سے لوگوں سے تحائف لینے سے اجتناب برتتا ہوں، کیونکہ اس عمل کا تاثر عموماً منفی ہی ابھرتا ہے، لیکن میں نے حاجی برادران کے ساتھ چونکہ ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں نے شکریہ کے ساتھ اس پیک ڈبیا کو وصول کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کیا لے کر آئے ہیں میرے لیے؟ نواب دین نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کھول کر خود ہی دیکھ لیں تھانے دار صاحب۔ میں نے سرسری انداز میں کہا اور اس ڈبیا کی پیکنگ کھولنے لگا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے بقول کسے بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت رسٹ واچ تھی۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، یہ تو بہت ہی دلکش، قیمتی اور حسین گھڑی ہے، اسے آپ ہماری دوستی کی ابتدا سمجھ لیں تھانے دار صاحب۔ وہاب دین نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، وہ دوستی جو آگے چل کر بہت زیادہ پھیلنے پھولنے والی ہے، جس طرح تاریخ ہاتھ سے نہیں بچائی جا سکتی، بالکل ویسے ہی دوستی کا رشتہ بھی یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر باری باری دونوں بھائیوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، آپ لوگوں کے لیے بھی میرے پاس ایک انمول تحفہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ بیک زبان مستفسر ہوئے۔ بتاتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پہلے آپ لوگوں کی خاطر تواضع کا بندوبست کر لوں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل بصیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر مجھے سیلیوٹ کیا، پھر ایک طے شدہ کاغذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، سلور کلر کی فورڈ کار نمبر SLT 74۔ میں نے مذکورہ کاغذ اپنی میز کی دراز میں ڈالنے کے بعد کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، ابھی میں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوں، تمہارے مسئلے پر بعد میں بات کریں گے۔ میں نے دراصل کانسٹیبل بصیر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ لاہور والے حاجی برادران جب بھی دوبارہ مجھ سے ملنے آئیں تو اس نے ان کی کار کا نمبر اور رنگ وغیرہ نوٹ کرنا ہے۔ ابھی بصیر نے اپنی وہی ڈیوٹی پوری کی تھی۔ وہ اوکے سر کہہ کر واپس جانے لگا تو میں نے اسے مہمانوں کی خاطر مدارات کے سلسلے میں ضروری ہدایت دے دی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اوکے سر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد حاجی وہاب دین نے پر اشتیاق لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، آپ ہمیں کون سا انمول تحفہ دینے والے ہیں؟ وہ تحفہ در حقیقت ایک خوشخبری ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ حاجی نواب دین پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی خوشخبری؟ میں نے کہا، میں نے سنسنی خیز انداز میں جواب دیا، چودھری فریاد علی کو راضی کر لیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے تھانے دار صاحب، نواب دین نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ یہ کام کر دکھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے؟ وہاب دین نے تصدیق طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ اب چودھری فریاد ہمارے اسکول کی تعمیر کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا؟ بالکل، میرا بھی یہی مطلب ہے، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ آپ چاہیں تو آج ہی سے تعمیر کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ میری اس NOC بھری بات کے جواب میں دونوں بھائیوں نے سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں انہوں نے خیرات کا تبادلہ کیا۔ پھر حاجی نواب دین مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آج ہی سے کام شروع کرنا تو ممکن نہیں ہے، ہم 1 ہفتے بعد دوبارہ آئیں گے اور اپنے ساتھ راج مستری اور مزدور وغیرہ بھی لے آئیں گے۔ اینٹیں اور دوسرا تعمیراتی سامان نزدیکی بھٹے سے خرید لیں گے۔ ابتدائی طور پر ہم اسکول کی چوہدی بنا دیتے ہیں اور ایک گیٹ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس گاؤں میں کس جگہ پر محراب دین پرائمری اسکول تعمیر کیا جانے والا ہے۔ اسکول کی باقاعدہ تعمیر موسم برسات کے بعد کی جائے گی، جیسا کہ ہم نے پچھلی ملاقات پر آپ کو بتایا تھا۔ جیسے آپ کو آسانی ہو حاجی صاحب، میری طرف سے تو آپ کو گرین سگنل ہے۔ کام شروع کرتے ہی اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا چودھری فریاد کا کیا موڈ ہے، حاجی وہاب دین نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ چودھری کے معاملے کو آپ لوگ مجھ پر چھوڑ دیں،
میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ آخر آپ نے چودھری پر ایسا کون سا طلسم پھونک دیا کہ وہ ایک زہریلے ناک سے حقیر کیچوا بن گیا؟ حاجی نواب دین نے ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، میں نے تھوڑا آگے جھک کر آزرانہ انداز میں کہا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ چودھری فریاد علی کا ایک راز میرے ہاتھ لگ گیا۔ اگر وہ معاملہ چمن آباد کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو چودھری کی عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اسی ایشو کو سامنے رکھ کر چودھری سے مذاکرات کیے تھے، لہٰذا اسے ہتھیار پھینکنا پڑے۔ علاوہ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی کرسی سے ٹیک لگانے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ میں نے چودھری کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک جھوٹ بھی بولا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے آپ لوگوں کے پاس اسکول کی منظوری کے سرکاری کاغذات بھی دیکھے۔ جب گورنمنٹ نے آپ کو چمن آباد گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کھولنے کی اجازت دے دیا تو پھر چودھری کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر آپ لوگ کورٹ میں چلے گئے تو چودھری کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے، لہٰذا عافیت اور عزت اسی میں ہے کہ چمن آباد میں اسکول کو بننے دیا جائے۔ میری بات چودھری کے دماغ میں ٹھیک سے بیٹھ گئی اور وہ بادل نخواستہ راضی ہو گیا۔ آپ نے تو کمال کر دیا تھانے دار صاحب، حاجی وہاب دین نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر عیاری بھرے لہجے میں بولا، قبلہ کیا آپ چودھری فریاد کا وہ سیکرٹ ہمیں بھی بتائیں گے جس کے آشکار ہونے سے اس کی عزت کا فالودہ بن سکتا ہے؟ میں بے معذرت چاہوں گا جناب، میں نے باری باری دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میرے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں میں کسی بھی قیمت پر توڑتا نہیں ہوں۔ اگر میں آپ کو چودھری کی اس کمزوری سے آگاہ کر دوں گا تو یہ میرے نزدیک ایک سنگین بددیانتی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ میں لائق اعتبار انسان نہیں ہوں۔ کسی موقع پر میں آپ کے راز بھی کھول سکتا ہوں۔ امید ہے آپ میری مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جی بالکل سمجھ گئے ہیں۔ حاجی نواب دین نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم آپ سے ضد نہیں کریں گے، ہمارا کام ہو رہا ہے، یہی کافی ہے۔ آپ کی مہربانی کے طفیل ہم اپنے مرحوم ابا جی کی خواہش کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی اور خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس دوران میں دو کانسٹیبلز نے مل کر ہمارے سامنے خود نوش کے چند لوازمات سجا دیے تھے۔ پیٹ پوجا کے دوران میں بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ میں نے مناسب موقع دیکھتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے ارشاد احمد سے بھی ملاقات کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسکول کے لیے جو 2 بیگھہ زمین آپ کو دی ہے اس کی قیمت رقم کی صورت میں آپ نے ادا نہیں کی، بلکہ 2 بیگھہ زمین کے بدلے میں آپ نے ارشاد کے بیٹے منصور کو کویت کی کسی آئل کمپنی میں ملازمت دلوانے کا وعدہ کیا۔ کہیں ارشاد نے مجھ سے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی؟ نہیں تھانے دار صاحب، ارشاد نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا، حاجی وہاب دین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ارشاد کے بیٹے منصور کو ملک سے باہر جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور ہمارا تو یہ بزنس ہے۔ اوہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ ادھر لاہور میں ریکروٹنگ کا کاروبار کرتے ہیں؟ یہ بھی کرتے ہیں تھانے دار صاحب، حاجی نواب دین نے معتدل انداز میں کہا۔ دراصل ہم نے لاہور کے ریگل چوک میں حاجی بردرز کے نام سے ایک ایجنسی کھول رکھی ہے۔ ہمارا بنیادی کام حج و عمرہ کے لیے جانے والے افراد کے ویزا، ٹکٹ، مکہ اور مدینہ میں قیام اور دیگر سفری ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سعودیہ، کویت، عراق، مسقط، ترکی اور خلیجی ریاستوں میں کام کے لیے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیبر ویزا، ملازمت، ٹکٹ اور دیگر اخراجات سب ہمارے ذمہ ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے کلائنٹ سے 5000 روپے وصول کرتے ہیں۔ ارشاد احمد نے جب ہم سے پوچھا کہ لاہور میں ہمارا شغل کیا ہے تو ہم نے اسے صاف صاف اپنے بزنس کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سنتے ہی وہ مچل گیا اور ہم سے درخواست کی کہ ہم اس کے بیٹے کو کویت بھیج کر نوکری پر لگاتے تو وہ ہم سے 2 بیگھہ زمین کی قیمت نہیں لے گا۔ یہ پیشکش اس کی طرف سے آئی تھی جناب۔ ویسے ارشاد احمد نے بڑا عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ صرف 6 ماہ کے اندر منصور کویت میں کام کرتے ہوئے اپنے سارے اخراجات نکال کر بچت کی رقم سے کم 2 ایکڑ زرعی اراضی خریدنے کے قابل ہو جائے گا۔ ریگل چوک لاہور میں آپ کی ایجنسی تو کافی مشہور ہوگی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگلے سال فروری مارچ میں میرا اپنے ایک عزیز کی شادی میں لاہور جانا ہوگا تو میں آپ لوگوں سے ملنے ایجنسی پر ضرور آؤں گا۔ میں نے فروری مارچ شادی لاہور وغیرہ کی بات محض انہیں گھسنے کے لیے کی تھی۔ حقیقت سے اس معاملے کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ حاجی وہاب دین نے جوش بھرے انداز میں کہا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی تھانے دار صاحب۔ بس ایک بات کا خیال رہے کہ ہفتے کے دن ہم اپنی ایجنسی بند رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم پہلے بھی ہفتے کے روز ہی آپ کے پاس آئے تھے اور آج بھی ہفتہ ہی ہے، بس یہی ایک دن ہمیں ملتا ہے ادھر ادھر جانے کے لیے، ورنہ ایجنسی پر ہی مصروف رہتے ہیں۔ ابھی تو میرے عزیز کی شادی میں 7-8 ماہ پڑے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ وہ شادی کس دن پڑے گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب، حاجی نواب دین نے ابنائیت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی لکھ کر دے دیتا ہوں، اگر کوئی اونچ نیچ بھی ہوگی تو آپ سیدھے ہمارے غریب خانے
محراب لاج پر بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نواب دین نے کاغذ پر مجھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھ کر دے دیا۔ محراب لاج اس ایڈریس کے مطابق لاہور کے علاقے کرشن نگر میں واقع تھا۔ یہ اندرون لاہور کا ایک پرانا اور گنجان آباد محلہ ہے۔ آئندہ روز 23 جولائی اتوار کا دن تھا۔ میں نے حوالدار فرید خان کو اپنے پاس بلا کر کہا، فرید، میں ایک محکمہ جاتی کام سے لاہور جا رہا ہوں اور شام سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ میری عدم موجودگی میں اس تھانے کے معاملات کو تم نے سنبھالنا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب۔ وہ پر اعتماد انداز میں بولا، انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فرید خان اس تھانے میں خاصا پرانا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے خاصا ذہین اور معاملہ فہم بھی پایا تھا، لہٰذا میں تھانے کو اس کے سپرد کر کے لاہور روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں ہفتہ وار تعطیل اتوار کی ہوا کرتی تھی، مگر حاجی برادران نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہفتے کے دن اپنی ایجنسی بند رکھتے ہیں۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی، تاہم اس حوالے سے میں نے ان سے جرا نہیں کی تھی۔ اگر انہوں نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی تو آج بروز اتوار ان کی ایجنسی حاجی برادرز لازمی کھلی ہونا چاہیے تھی۔ میرا ان کی ایجنسی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے تو محض ان کے بیان کی تصدیق کے لیے لاہور کا رخ کیا تھا تاکہ ان کی اصلیت مجھ پر واضح ہو سکے۔ باس نے مجھے لاہور کے بادامی باغ لاری اڈے پر اتارا۔ میں نے اڈے سے باہر نکل کر ایک تانگا پکڑا اور ریگل چوک پہنچ گیا۔ میں اس وقت عوامی لباس شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ یونیفارم پہننا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ پولیس والے کو دیکھ کر لوگ عموماً بدک جاتے ہیں، چنانچہ ان کی زبان سے اپنی مرضی کی معلومات نکلوانا قدرے دشوار ہو جاتا ہے۔ ریگل چوک بہت پر رونق اور صاف ستھری جگہ، لیکن اتوار ہونے کی وجہ سے مارکیٹ کی ساری دکانیں تو بند تھیں، البتہ چھوٹے ہوٹلز، پھل فروٹ کی دکانیں اور دیگر فٹ پاتھی کاروبار رواں دواں تھے۔ میں نے گھوم پھر کر پورے ریگل چوک سے ملحقہ علاقہ چیک کیا اور ایک دکان کی پیشانی پر آویزاں بورڈ کو بڑی توجہ سے دیکھ لیا، لیکن مجھے کہیں پر دکان کی پیشانی پر آویزاں بورڈ کو بڑی توجہ سے دیکھ لیا لیکن مجھے کہیں پر بھی حاجی برادرز کا بورڈ لگا دکھائی نہیں دیا۔ یہ خاصی مایوس کن و تشویشناک صورتحال تھی۔ بادی نظر میں تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نواب دین اور وہاب دین نے اپنی ریکروٹنگ ایجنسی کے حوالے سے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ ان تمام حجت کے طور پر میں شیو بنوانے کے بہانے ریگل چوک کے ایک باربر کی دکان میں گھس گیا۔ ان کی دکان پر سعید ہیئر ڈریسر کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ حجام کی دکان گرما گرم خبروں کا پنڈال کہلاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا BBC ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے جہاں سے آپ کو ہر طرح کی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ میں نے شیو بنوانے کے دوران میں اس سعید نامی نائی سے دریافت کیا، تمہیں کتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہو؟ 20 سال سے زیادہ ہو گئے جناب، اس نے جواب دیا۔ لگتا ہے آپ پہلے اس طرف کبھی نہیں آئے۔ تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے دھیمے انداز میں میرا انٹرویو شروع کر دیا۔ آپ کا تعلق لاہور ہی سے ہے یا باہر سے آئے ہیں؟ میں لائر پور سے آیا ہوں، میں نے بتایا۔ کسی اور دن آتے تو لاہور کی رونق کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ آج تو چھٹی کا دن ہے جناب، سب کچھ بند پڑا ہے، ہر طرف خاموشی اور ویرانی کا راج ہے۔ میں جس کی تلاش میں لائر پور سے یہاں آیا ہوں وہ اتوار کو کھلی ہوتی ہے، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ ایسی کیا چیز ہے؟ وہ تعجب خیز لہجے میں مستفسر ہوا۔ وہ ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہے، میں نے بتایا، جس کا نام حاجی برادرز ہے۔ کیا تم ایسی کسی ایجنسی کو جانتے ہو؟ جناب پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریکروٹنگ ایجنسی ہوتی کیا شے ہے؟ اور میری باتوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں نے گھی تیل کی ایجنسی کے بارے میں تو سن رکھا ہے، مگر ریکروٹنگ وغیرہ کا نام آج پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں سعید حجام کو حاجی نواب دین اور حاجی وہاب دین کے بزنس کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، یہ دونوں بھائی ادھر ریگل چوک پر ہی حاجی برادرز کے نام سے اپنی ایجنسی چلاتے ہیں، ان کے باپ کا نام محراب دین ہے۔ حجام نے ایسی حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا جیسے یکایک میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں، پھر بے چینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جناب میرے زندگی کا بیشتر حصہ ریگل چوک ہی میں گزرا ہے۔ میں یہاں کی ایک ایک دکان اور وہاں کام کرنے والے ایک ایک انسان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ریگل چوک میں نواب دین اور وہاب دین کی ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے۔ شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ اس حجام سے بحث کا فائدہ تھا اور نہ ہی ضرورت، لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ میں شیو کے پیسے ادا کر کے اس کی دکان سے باہر نکل آیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کسی نے مجھے غلط بتایا ہوگا یا پھر میں نے ہی سننے اور سمجھنے میں غلطی کر دی۔ میں آسانی سے ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے حجام سعید کی دکان سے نکل کر ایک تانگا پکڑا اور کرشن نگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ سعید ہیئر ڈریسر خاصی صاف ستھری اور معقول دکان تھی اور خود سعید بھی ایک ماہر کاریگر تھا۔ اس نے شیو بنانے کے علاوہ میری مونچھوں کی سیٹنگ کے ساتھ ہی سر کے آؤٹ بالوں کو بھی ہلکی پھلکی ڈریسنگ سے گزار کر مجھے ایک دم تر و تازہ کر دیا تھا۔ اس نے شیو بنانے کے بعد میرے چہرے پر جو خوشبودار آفٹر شیو
ملا تھا اس کی بھینی بھینی مہک بڑی کیف آور اور دل آرام محسوس ہو رہی تھی۔ کرشن نگر میں محراب لاج ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ اس 2 منزلہ گھر کے داخلی دروازے پر ایک بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ لاج کی بیرونی بے سر و سما حالت سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہاں کوئی آباد نہیں ہے۔ مجھے محراب لاج کے سامنے الجھن کا شکار کھڑے دیکھا تو ایک عمر رسیدہ شخص میرے قریب آ کر مستفسر ہوا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ حاجی نواب دین اور حاجی وہاب دین سے، میں نے جواب دیا۔ نواب اور وہاب تو اب یہاں نہیں رہتے، اس ضعیف شخص نے مجھے بتایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان دونوں بھائیوں نے حج کب کر لیا؟ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو حاجی تو نہیں بنے تھے، وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ میں فوراً مدعے پر آ گیا۔ اور بزرگوار آپ کون ہیں؟ میرا نام چراغ دین ہے اور میں اسی گلی میں رہتا ہوں جناب۔ اس نے بتایا 1 سال پہلے ان لوگوں کے والد محراب دین کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے 2 ماہ بعد نواب اور وہاب نے یہ آبائی گھر فروخت کر دیا تھا۔ چراغ دین تالا بند 2 منزلہ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس شخص نے یہ گھر خریدا ہے وہ ابھی تک یہاں آ کر بسا نہیں، اس کا آگے کیا ارادہ ہے یہ تو وہی جانتا ہے، یا پھر سونے رب کو پتہ ہوگا۔ آپ نے بتایا ہے کہ اس گھر کو فروخت کرنے کے بعد وہ دونوں بھائی کہیں چلے گئے تھے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ لاہور کے کس علاقے میں جا بسے ہیں؟ میں کیا، یہ بات تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کیونکہ پورے کرشن نگر میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہوں گے۔ البتہ چراغ دین اس طرح چونک کر متوقف ہوا جیسے اسے کوئی بہت ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ پھر اس نے انکشاف انگیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، 3 ماہ پہلے جڑا والا ضلع شیخو پورہ سے چند لوگ یہاں آئے تھے، وہ بھی ان دونوں بھائیوں کو آپ کی طرح حاجی کہہ رہے تھے۔ بات چیت کے بعد پتہ چلا انہیں نواب دین اور وہاب دین کی ایک خاص حوالے سے تلاش تھی۔ کس حوالے سے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ حاجی نواب دین اور حاجی وہاب دین نے جڑا والا میں ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ چراغ دین نے میرے چہرے پر نگاہ جما کر جواب دیا، پہلے انہوں نے وہاں کی جامع مسجد کے تعمیر کے لیے ایک بھاری رقم چندے میں دے کر لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، اس کے بعد ملک سے باہر جا کر روزی کمانے کے شوقین افراد سے ہزاروں لاکھوں بٹور کر غائب ہو گئے۔ چراغ دین کی سنائی ہوئی سنسنی خیز کہانی نے میرے دماغ کی تمام کھڑکیاں دروازے کھول دی۔ مجھے اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں شیطان پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں چمن آباد والے لوگوں کے ساتھ کون سا گھنونا کھیل کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کہاں سے آئیں؟ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر چراغ دین نے سوال کیا، کہیں وہ دونوں مردود آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی دھوکے بازی تو نہیں کر گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بزرگوں، میں نے دانستہ دروگوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، میں لائل پور سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ محراب دین کا انتقال ہو گیا۔ محراب دین سے میرے اچھے تعلقات رہے ہیں، بس اسی کی تعزیت کے لیے میں ان دونوں بھائیوں سے ملنے آ گیا تھا۔ اچھا، محراب دین تو بہت اچھا انسان تھا، قبل اس کے کہ چراغ دین مجھ سے یہ پوچھ بیٹھتا کہ میں نے نواب دین اور وہاب دین کو حاجی کیوں کہا، میں نے اسے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دین برادرز کا سارا گیم میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ ان نوسر بازوں نے اپنے نام کے ساتھ حاجی اسی لیے ٹانک رکھا تھا کہ سادہ لوح افراد آسانی سے ان کے فریب میں آ جائیں۔ یہ ہماری ثقافت کی ستم ظریفی اور ہماری روایتی سوچ کا المیہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نام کے آگے یا پیچھے حاجی، مولانا، ڈاکٹر، پروفیسر، سید، شاکر وغیرہ لگا ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے ایسے بندے پر اعتبار کر لیتے ہیں اور اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ دراصل اس خرابے میں ان الفاظ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو سب کے سب محترم اور قابل توقیر الفاظ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد اپنے نام کے ساتھ ایسے الفاظ کا اضافہ کر کے عوام الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نواب دین اور وہاب دین بھی روش کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ان کا طریقہ واردات مجھ پر کھل چکا تھا۔ میں نے انہیں کھیلنے کے لیے چمن آباد کا پلے گراؤنڈ تو دے دیا تھا، لیکن اس کھیل میں بالآخر جیت میری ہی ہونا تھی، کیونکہ ان کے سارے پتے میرے سامنے یہاں تھے اور میں نے منہ کے بل گرانے کے لیے کیا کرنے والا تھا یہ دونوں بھائی خواب و خیال میں بھی نہیں جان سکتے تھے۔ 24 جولائی پیر کی صبح چودھری فریاد علی مجھ سے ملنے تھانے چلا آیا۔ میں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ رسمی لیک سلیک کے بعد اس سے کہا، ملک صاحب، آپ نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، ذرا آپ بھی ملاحظہ کر لیں۔ بات کے اختتام پر چودھری نے 2 لسٹیں میری طرف بڑھا دی، جن میں سے ایک لسٹ میں 50 نام ماں ولدیت درج تھے اور دوسری لسٹ میں 30 نام تھے، مگر ان کے ساتھ ولدیت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، چودھری صاحب، یہ الگ الگ لسٹیں کیوں ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ 50 چمن آباد کے وہ جوان ہیں جو روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اور دوسری لسٹ کے 30 افراد ادھیڑ عمر اور بوڑھے ہیں جو حج یا عمرے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ انہی افراد ان حاجیوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ وہ جیسے ہی کوئی چال چلیں گے ہم انہیں گردن سے دبوچ لیں گے۔
میں سمجھتا ہوں یہ 80 افراد ان حاجیوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے، وہ جیسے ہی کوئی چال چلیں گے ہم انہیں گردن سے دبوچ لیں گے۔ چودھری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں لاہور یاترا سے کس قدر فیض یاب ہو کر آیا ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری صاحب، آپ نے بڑا مفید اور اہم کام سر انجام دے دیا ہے۔ کیا ان 80 افراد کو معلوم ہے کہ ان کے نام کی لسٹیں کس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہیں؟ بالکل نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کسی بھی بندے کو کانو کان خبر نہیں ہے۔ یہ کام میں نے نہایت ہی رازداری کے ساتھ اپنے خاص بندوں کے ذریعے کرایا۔ بہت خوب، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنے ان خاص بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ ان افراد کے حاجی برادران سے میل جول پر گہری نگاہ رکھیں۔ جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی ہم خود بھی متعلقہ شخص سے رابطہ قائم کر لیں گے۔ آپ کے حکم سے پہلے ہی میں نے اپنے بندوں کو چوکس رہنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ دونوں بھائی پرسوں بھی آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتا چلا چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں بھائیوں سے ہونے والی بات چیت سے چودھری کو آگاہ کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ لوگ آئندہ ہفتے یعنی 29 جولائی کو بھی چمن آباد آئیں گے اور اسکول کی بنیاد وغیرہ بھر کر گیٹ بھی لگا دیں گے۔ باقی کی تعمیر موسم برسات کے بعد ہوگی۔ ہو تو یہ بات ہے، چودھری ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ لاہور میں کس جگہ رہتے ہیں اور کام کاج کیا ہے ان کا؟ نہ صرف پوچھا بلکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن کر بھی آیا ہوں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ملک صاحب۔ چودھری فریاد علی میرے ساتھ 100% مخلص تھا، لہٰذا میں نے اسے کچھ بھی چھپانا مناسب نہ جانا اور بلا کم و کاست اسے لاہور کے حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری کہانی سنی اور میرے خاموش ہوتے ہی بول اٹھا، ملک صاحب یہ حاجی نہیں پاجی ہیں، آپ انہیں ذرا سی بھی ڈھیل نہ دیں۔ اگلے ہفتے وہ جیسے ہی آپ کے پاس آئیں آپ انہیں پکڑ کر حوالات میں ڈال دیں۔ جڑاوالا کی پولیس بڑی شدومت کے ساتھ انہیں تلاش کر رہی ہوگی، آپ وہاں کی پولیس سے رابطہ کریں، ان کمینوں کی باقی ماندہ زندگی جیل میں گزرنا چاہیے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ دونوں بھائی واقعتاً انتہائی رذیل اور بدذات ہیں اور انہیں ان کے کیے کی بدترین سزا بھی ملنا چاہیے۔ میں انہیں جڑاوالا پولیس کے حوالے بھی کروں گا تاکہ وہ تاحیات جیل میں سڑتے رہیں، لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات کو پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد۔ اپنا مقصد؟ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا مقصد ملک صاحب؟ پرائمری اسکول کا قیام، میں نے معتدل انداز میں کہا، تاکہ چمن آباد کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا، آپ بھی اسکول والے معاملے میں ان مردودوں کے ساتھ ہیں؟ آپ غلط سمجھے ہیں چودھری صاحب، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، میں چمن آباد میں پرائمری اسکول کے قیام کے حق میں ہوں، آپ مجھے ان پاجیوں کے ساتھ نہ سمجھے۔ ایک ہی بات ہے ملک صاحب، وہ خشک لہجے میں بولا، وہ دونوں بھی تو اس گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہی کھولنا چاہتے ہیں نا۔ یہ ایک بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، اول تو وہ لوگ چمن آباد میں کوئی اسکول کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ اسکول کا جھانسا دے کر یہاں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بھروسے کو قتل کر کے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کر سکیں۔ اسکول کا ایشو ایک ڈگڈگی کے مانند ہے جسے بجا کر وہ یہاں کے سادہ لوح افراد کو ملک سے باہر بھیجنے کا فریب دے کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ دوم میں سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ فرض محال وہ لوگ اگر یہاں اسکول بنائیں گے بھی تو اس کا نام ہوگا محراب پرائمری اسکول، جبکہ میں جس اسکول کا خواب دیکھ رہا ہوں اس کا قیام 100% ہوگا اور انہی شیطانوں کے پیسوں سے ہوگا، لیکن اس اسکول کا نام ہوگا چمن آباد پرائمری اسکول۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب؟ چودھری فریاد علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے اسکول پر اپنا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ اب کی ہے آپ نے نکتے کی بات، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں انہیں چمن آباد کے اسکول پر رقم خرچ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گا، آپ دیکھتے جائیں میں انہیں کس طرح اپنے شکنجے میں کستا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ملک صاحب، اور میرے چہرے پر نگاہ جما کر بولا، آپ نے اپنے ذہن میں ان فراڈیوں کو گھیرنے کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو بالکل درست محسوس ہو رہا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نے یہ منصوبہ ان کی اصلیت جاننے کے بعد بنایا ہے اور آپ اس منصوبے میں قدم قدم پر میرے ساتھ ہوں گے۔ جی ضرور، وہ کراری آواز میں بولا، آپ جو بھی حکم کریں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اگلے ہفتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اچھا خاصا وقت چمن آباد میں بھی گزاریں گے کیونکہ انہوں نے اسکول کی بنیاد رکھ کر گاؤں والوں کا اعتماد جیتنا ہے تاکہ وہ انہیں بآسانی لوٹ سکیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ لوگ دوپہر کے بعد سے شام تک کسی بھی وقت واپس لوٹ جائیں گے۔ ان کی واپسی پر میں ان کی گاڑی کا تعاقب کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جا سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ چودھری صاحب، ٹھیک ہے ملک صاحب،
میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں اگلے ہفتے کی صبح ہی چودھری وحید کی جیپ ماں ڈرائیور منگوا کر آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے کہا اور میں بے فکر ہو گیا چودھری صاحب، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ پھر ہم ان بدحضرات چکر باز بھائیوں کو اپنے دام میں لانے کے لیے آئندہ لائے عمل تیار کرنے لگے۔ آئندہ ہفتے 29 جولائی کی صبح ہی نواب دین اور وہاب دین تھانے پہنچ گئے۔ اس بار ان کے ساتھ 2 بیل گاڑیاں اینٹوں سے بھری ہوئی اور ایک تانگے میں 6 افراد بھی آئے تھے۔ بیل گاڑیوں پر رکھی ہوئی اینٹوں کے اوپر اسکول کا گیٹ اور بورڈ بھی رکھا ہوا تھا۔ تانگے پر سوار وہ 6 افراد مستری اور مزدور تھے جو اپنے اوزاروں کے ساتھ چمن آباد آئے تھے۔ لے تھانے دار صاحب، ہم محراب پرائمری اسکول کی بنیاد رکھنے آ گئے۔ رسمی لیک کے بعد نواب دین نے مجھ سے کہا، آپ کو ہمارے ساتھ 2 بیگھہ زمین پر جانا ہوگا تاکہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے اسکول کی پہلی اینٹ رکھی جائے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہوگی۔ ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگ تھانے کے حدود سے باہر ٹھہرے ہوئے تھے، صرف وہی دونوں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی اصلیت جان چکا ہوں۔ اگر انہیں میری جانکاری کا ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو بنا بنایا کھیل پل بھر میں بگڑ سکتا تھا۔ میں چونکہ کسی بھی قیمت پر ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ میری پرفارمنس نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور یہی میری جیت کی کنجی تھی۔ کیوں نہیں حاجی صاحب، میں نے نواب دین کی خواہش نما درخواست کے جواب میں کہا۔ محراب پرائمری اسکول والے پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکوں گا۔ آپ جانتے ہیں میرا تھانے میں موجود رہنا کتنا ضروری ہے۔ جی بالکل، وہ سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا ہمیں پورا احساس ہے تھانے دار صاحب۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ نکلیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں بھی 10-15 منٹ میں وہاں پہنچتا ہوں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے بعد جماعت روانہ ہونے کے بعد میں نے چودھری وحید کے ڈرائیور ریاست علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری فریاد علی نے 4 وہیل ڈرائیو جیپ اور ڈرائیور صبح ہی تھانے بھیج دیا تھا۔ ریاست میرے پاس آیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، کیا تم نے سلور کلر کی فورڈ کار کو اچھی طرح دیکھ لیا جس میں ابھی 2 بندے بیٹھ کر روانہ ہوئے ہیں؟ جی بالکل، میں نے اس کار کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لی ہے، اس نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا۔ اس گاڑی پر سیالکوٹ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح پہچانا۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم نے اپنی جیپ کو چھپا کر کھڑا کیا ہوا ہے نا؟ کہیں ان لوگوں کی جیپ پر نگاہ تو نہیں پڑی؟ جب کانسٹیبل بصیر نے مجھے کاغذ پر لکھ کر بتایا تھا کہ سلور کلر فورڈ کار کا نمبر SLT 74 ہے تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اس کار کی رجسٹریشن ضلع سیالکوٹ کی ہے۔ لیکن اس وقت میں نے کار کی نمبر پلیٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ کسی بھی شہر کی رجسٹرڈ گاڑی کو پورے ملک میں کہیں بھی چلایا جا سکتا ہے۔ مگر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ ان بدخصلت بھائیوں کے کالے کرتوت میرے سامنے عیاں ہو چکے تھے، لہٰذا ذرا سی بات کو نوٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھانے دار صاحب، ریاست نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ میں نے جیپ کو تھانے سے ہٹ کر ایک اوٹ میں کھڑا کر رکھا ہے۔ تھانے میں آنے اور جانے والا کوئی بھی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ویری گڈ، میں نے اسے شاباش دی اور کہا، ابھی تو یہ لوگ گاؤں کی طرف گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ جب سلور کار یہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوگی تو ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ ہمیں ان کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے، تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، آپ کی بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ لوگ اسی کار میں بیٹھ کر چمن آباد گئے ہیں۔ اگر وہ ادھر ہی سے نکل گئے تو میں ان کا پیچھا کیسے کر سکوں گا؟ ریاست نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیا میں بھی جیپ لے کر ادھر ہی چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں، تم نے ادھر تھانے ہی میں موجود رہنا ہے، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ یہ تعاقب تم نے اکیلے نہیں کرنا، بلکہ سادہ لباس میں بھی تمہارے ساتھ جیپ کی پچھلی نشست پر موجود رہوں گا۔ باقی جہاں تک سلور فورڈ کا معاملہ ہے تو وہ لوگ جہاں بھی جائیں، میں کچھ ایسا انتظام کر دوں گا کہ واپسی سے قبل وہ تھانے میں مجھ سے مل کر جائیں۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب تو ٹھیک ہے جناب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اب میں فکر مند نہیں ہوں۔ اس بات کا کوئی اندازہ قبل از وقت نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ تعاقب مختصر ہوگا یا طویل، اور اگر طویل تو پھر کتنا؟ میں نے ریاست کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، پھر پوچھا، جیپ میں فیول کی کیا پوزیشن ہے؟ جیپ کی ٹینکی فل ہے تھانے دار صاحب، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، اور پیٹرول کے بھرے ہوئے 2 کین بھی گاڑی کے اندر رکھے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تم ادھر تھانے ہی میں رکو اور ہر لمحہ چاقو چوبند رہو، میں چمن آباد کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ جو حکم تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے حوالدار فرید خان کو ضروری ہدایت دی اور چمن آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بنیاد کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ بیل گاڑیوں پر رکھی ہوئی اینٹوں کو نیچے اتار کر کھیت کے اندر ایک ترتیب سے رکھا جا رہا تھا۔ لفظ کھیت میں نے اس لیے استعمال کیا کہ 2 بیگھہ زمین ایک کھیت کا حصہ ہی ہوا کرتی تھی، اور اب بنیاد کی چوہدی کھنچ جانے کے بعد وہ ایک پرائمری اسکول بننے جا رہی تھی۔ نواب دین اور وہاب دین کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں ان کے نزدیک چلا گیا۔
آئیں جی थानेदार साहब, वहाब दीन ने खुशदिली से कहा. हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे. नवाब दीन ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, बस थोड़ी सी बुनियाद खुद जाए, फिर हम आपके हाथ से इस स्कूल की पहली ईंट रखवाकर तामीर का आगाज़ कर देंगे. ये आप दोनों भाइयों के लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात होगी कि आज आपके बाजी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है. मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा, कुछ न पूछे जनाब, आज तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं. नवाब दीन ने पुरमसरत लहजे में कहा, काश बाजी की ज़िंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई होती. वो दोनों भाई अदाकारी में मुझे बड़ी ठीक ठाक टक्कर दे रहे थे. मैंने नवाब दीन की बात के जवाब में कहा, हाजी साहब, अल्लाह ताला का मौत व हयात का अपना एक निज़ाम है, सारे मामलात इसके मुताबिक ही होते हैं. मैं तो आप दोनों भाइयों को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ. आप अपनी ज़िंदगी में मेहराब दीन मरहूम की ख्वाहिश की तकमील करने का एजाज़ हासिल कर रहे हैं. जब तक ये स्कूल कायम दायम रहेगा, इसका अजर व सवाब आपके मरहूम अब्बा जी को मिलता रहेगा. उनकी रूह आप दोनों भाइयों से राज़ी हो गई है. अब आप लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे. आमीन. वहाब दीन ने आवाज़ बुलंद कहा. अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे थानेदार साहब. उसी वक्त एक भट्टा मजदूर हमारे करीब आया. फिर नवाब दीन से मुखातिब होते हुए बोला, जनाब, दोनों बैलगाड़ियों की ईंटें तो हमने उतार दी हैं, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? दोनों बैलगाड़ियाँ और इसके साथ आने वाले मजदूरों का ताल्लुक ईंटों के उस भट्टे से था जहाँ से वो लोग आए थे. नवाब दीन ने आवाज़ देकर हेडराज मिस्त्री को अपने पास बुला लिया और पूछा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्कूल की बुनियादों को ज़मीन से 2 फीट ऊपर उठाना है और गेट वाली दीवार की चुनाई गेट की ऊंचाई तक लाजमी होगी. तुम ज़रा हिसाब लगाकर बताओ, इस काम के लिए ये ईंटें काफ़ी होंगी या और मंगवाना पड़ेंगी? हाजी साहब, मेरे ख्याल से अब 2 बैलगाड़ियाँ और मंगवा लें. उस मिस्त्री ने अपनी माहिराना राय दी. अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो दोबारा मंगवा लेंगे, ये काम 3-4 दिन तो चलेगा ही. नवाब दीन ने भट्टा मजदूर से कहा, तुम लोग एक फेरा और लगा लो, इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मिस्त्री भट्टे पर आकर बता देगा. वो मजदूर ठीक है जनाब कहते हुए वहाँ से चला गया. नवाब दीन ने अपने मिस्त्री से कहा, थानेदार साहब बहुत ही मसरूफ़ और ज़िम्मेदार इंसान है. ये स्कूल की पहली ईंट अपने हाथ से रखने के लिए हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं. मुझे बताओ और कितना वक्त लगेगा? कोई वक्त नहीं लगेगा हाजी साहब, मिस्त्री ने मुतदल अंदाज में जवाब दिया. गेट वाली दीवार की बुनियाद खोदी जा चुकी है, गारा भी बिल्कुल तैयार है, आप चाहें तो बिस्मिल्लाह करवा सकते हैं. मैंने नवाब दीन से कहा, हाजी साहब बिस्मिल्लाह से पहले औज़ बिल्ला भी तो है. उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा. मैं समझा नहीं जनाब. आप जहाँ अपने बाजी की एक देरीना ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं, मैंने कहा, वहीं पर मेरी भी एक तमन्ना पूरी हो जाए तो इसमें मुज़ायका क्या है? कोई मुज़ायका नहीं है थानेदार साहब. वो जल्दी से बोला, आप हमारे लिए एक मोहतरम बुजुर्ग का दर्जा रखते हैं, हुक्म करें, आपके दिल में क्या है? मैं मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का कायल हूँ, मैंने मानी ख्याज अंदाज में कहा, क्योंकि इतफाक़ में बहुत बरकत होती है. वो तो ठीक है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मगर ये भी तो बताएं जनाब की ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ चमनाबाद के प्राइमरी स्कूल की पहली ईंट रखने के मौका पर यहाँ के चौधरी फरियाद अली भी यहाँ मौजूद हों. मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस नेक काम के सिलसिले में उन्हें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा. क्या तो आप ठीक ही रहें. वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन अगर चौधरी ने यहाँ आकर कोई गड़बड़ कर दी तो? बात को अधूरा छोड़कर उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने शाकी लहजे में कहा, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है. कैसी बातें करते हैं आप? वो बौखलाहट अमेज़ अंदाज में बोला, आप ही के भरोसे पर तो हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए थानेदार साहब, तो फिर आगे भी आंखें बंद करके भरोसा करते चले जाएं. मैंने ज़ोर देकर कहा, चौधरी फरियाद को साथ मिलाकर चलने में आप भाइयों का ज़्यादा फ़ायदा है. फ़ायदे की बात हर किसी को अच्छी लगती है. वो मेरी चाल की गिरफ्त से खुद को बचा ना पाया और इधर उधर देखने के बाद दिलचस्पी भरे लहजे में मुस्तफसर हुआ. कैसा फ़ायदा थानेदार साहब? अब कॉलेज उम्रे का आपका हज उम्रे का बिजनेस है और रेकोरेटिंग के केस भी करते हैं. मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, मैंने आपको बताया तो था कि इधर लाहौर के रिगल चौक में हमारी हाजी ब्रदर्स के नाम से एक एजेंसी भी है. उसकी ढिठाई पर कुर्बान जाने को दिल चाह रहा था, लेकिन ये एक ऐसा मौका नहीं था. लिहाजा मैंने राजदारी से कहा, ये तो मानते हैं ना कि चमनाबाद आपके बिजनेस के हवाले से बड़ा जरखेज़ गाँव है? जी वो तो है, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आपकी इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा साधा है हाजी साहब. मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक जमनाबाद में 50 ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्हें रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने का जुनून की हद तक शौक़ है. अलावा जी 30 अफराद ऐसे भी हैं जो हज या उम्रे की सादत हासिल करने के मुश्ताक है. मैं समझता हूँ ये 80 अफराद आपके पक्के ग्राहक हैं कि नहीं? आप तो बहुत दूर की कोड़ी लाए हैं थानेदार साहब. वो खुशी से मामूर लहजे में बोला, मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था. उसकी मासूमियत भरी अदाकारी पर मैं अश कर उठा. मैंने भी जवाबा गज़ल के तौर पर अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए ताकीदी अंदाज में कहा, तो आप सोचे ना हाजी साहब, आपने बहुत मुफीद मशवरा दिया थानेदार साहब. और मेरी तरफ देखते हुए तशक्कुर अमेज़ लहजे में बोला, ऐसा सोचना मुझ पर लाजिम हो गया जनाब.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری فریاد کو ساتھ لے کر چلنے میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا، اس گاؤں کا بچہ بچہ، جوان جوان اور بوڑھا بوڑھا چودھری فریاد کے اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ گیا سرکار، وہ ہاتھ سے توانا لہجے میں بولا۔ چودھری کو سیٹ کرنا آپ کے ذمہ ہے، ہم اپنے فائدے میں آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کمزور سے لہجے میں کہا، میں تو صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا بھلا اب الگ الگ نہیں ہے تھانے دار صاحب، اور مضبوط لہجے میں بولا، آپ ہمارے دوست ہیں اور دوستی نبھانا ہمیں اچھے سے آتا ہے۔ آپ بس چودھری جی کو سنبھال لیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھتے جائیں میں چودھری کو کیسے سنبھالتا ہوں۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، میں خود چودھری کو حویلی سے یہاں لے کر آتا ہوں، اب آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، وہ خوش ہو کر بولا۔ جب تک میں یہاں کے معاملات کو دیکھتا ہوں، میں حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے نواب دین کے دماغ میں جو خلبلی مچائی تھی، اس کے زیر اثر وہ سارے کام چھوڑ کر اس وقت صرف 80 کو 5000 سے ضرب دے کر چمن آباد سے حاصل ہونے والی 4 لاکھ کی رقم کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور یہ بھاری رقم ان لوگوں کو میرے توسط اور تعاون سے حاصل ہونے والی تھی، لہٰذا وہ میرے فائدے کو بھلا کیسے بھول سکتے تھے؟ ان کم بختوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا کھٹراک تو میں نے محض انہیں شکار کرنے کے لیے پھیلایا تھا، اور وہ احمق سمجھ رہے تھے کہ چمن آباد کی شکارگاہ میں بآسانی 80 انسانوں کو شکار کر لیں گے۔ ہر انسان اپنے انداز میں سوچتا ہے اور کوئی کسی کی سوچ پر پیرا نہیں بٹھا سکتا۔ جیت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی سوچ میں مد مقابل سے 4 ہاتھ آگے ہوتا ہے۔ میں نے حویلی پہنچ کر چودھری فریاد علی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ میرے ساتھ جائے وقوع پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ نے تو بڑی زبردست چال چلی ملک صاحب، چودھری نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ 4 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی جناب، آپ نے ان پاجی برادران کو بڑا سہانا خواب دکھایا ہے۔ میں نے نواب دین کو جو خواب دکھایا ہے، اس میں رنگ آپ نے بھرنے ہیں چودھری صاحب، اس مشن میں آپ کا بھی بڑا اہم کردار ہے جناب علی۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا۔ اسکول کی تعمیر کے سلسلے میں پہلی اینٹ رکھنے کی رسم ادا ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر کے واپس حویلی آ جانا ہے۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آج ان فراڈیوں کا خفیہ تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا سراغ لگانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کا کھیل کچھ اس طرح سے ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگلی ملاقات پر وہ دونوں مجھ سے ان 80 افراد ہی کے ٹاپک پر بات کریں گے جن سے انہیں 4 لاکھ روپے کی آمدنی ہونے والی ہے کہ نہیں؟ اس زمانے کے 4 لاکھ روپے آج کے اگر 1 ارب نہیں تو کئی کروڑ ضرور سمجھ لیں۔ بہرحال چودھری نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، بالکل جناب، وہ پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں اپنے جس مقصد سے چمن آباد آئے ہیں اسے بھلا کیسے فراموش کر دیں گے؟ یہ تو ان کا مقصد حیات ہے۔ جی میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ ان کا یہ کام آپ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ چمن آباد کا کوئی بھی وسنیک آپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ 80 افراد اپنے اپنے کام کے لیے 5-5 ہزار روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ یہ سنتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگے گی اور وہ مجھ سے درخواست کریں گے کہ میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے رضامند کروں۔ وہ مجھے اس بلڈی بزنس میں فائدے کا لالچ تو دے ہی چکے ہیں، لہٰذا انہیں مجھ سے یہ پوری امید ہوگی کہ میں جھٹ پٹ ان کا یہ کام کر دوں گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں، بس اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ میرے کردار کی وضاحت بھی تو کریں ملک صاحب، وہ ہجان امیز لہجے میں بولا۔ میں آپ سے ان دونوں بھائیوں کی ایک بھرپور میٹنگ کراؤں گا، اور اس میٹنگ میں میں خود بھی شریک ہوں گا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ نے ساری بات سننے کے بعد ایک شرط عائد کر دینا ہے۔ کیسی شرط ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یہی کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ ان 80 افراد سے پیسے دلوانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن یہ کام آپ اس وقت کریں گے جب پرائمری اسکول کی عمارت تعمیر ہو جائے گی۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ میں نے ذرا دیر رک کر ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، آپ کی گارنٹی کے بعد وہ لوگ چمن آباد کے ان 80 افراد سے براہ راست ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، یہ ان 80 افراد کے حق میں بہتر ہوگا۔ نمبر 2، 4 لاکھ روپے کی ہرس میں وہ لوگ چند ہزار اپنی جیب سے لگا کر اسکول کا کام مکمل کرا دیں گے، یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، اور ہمارا تو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں انہیں حوالات میں ڈال کر جڑا والا کی پولیس کو خبر کر دوں گا کہ ان کے مفرور مجرم میری کسٹڈی میں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کی کھوپڑی میں تو کمال کا دماغ ہے۔ چودھری کے چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس نے میرے دماغ کی تعریف کرتے ہوئے شیطان کی جگہ کمال کا استعمال کیا تھا۔ میں نے بھی بڑی سادگی سے کہہ دیا، بس چودھری صاحب، یہ سب پولیس ڈپارٹمنٹ کی سروس کی برکت سے ہے، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ نواب دین اور وہاب دین ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے آتے ہی نواب دین کے اشارے پر مستری نے
اسکول کی کھدی ہوئی بنیاد کے ایک حصے کے اندر گارے کا فرش بچھا دیا۔ پھر میں نے اور چودھری فریاد نے ایک اینٹ کو دونوں کناروں سے پکڑا اور مستری کی رہنمائی میں اکڑوں بیٹھ کر اس اینٹ گارے کے فرش پر جما دیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اظہار مسرت کے طور پر تالیاں بجائیں۔ اس موقع پر چودھری فریاد نے ان دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کرنے والے انداز میں کہا، میں تعلیم کا دشمن نہیں ہوں حاجی صاحب۔ چمن آباد میں آج ایک پرائمری اسکول کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس اسکول کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا سایہ اور تعاون ہمیں حاصل رہا تو اس اسکول کی تعمیر کا کام 1-1.5 ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ وہاب الدین نے چودھری کی بات کے جواب میں کہا، بس ہم برسات کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ برسات، دھوپ، چھاؤں، گرمی، سردی سب کچھ قدرت کے اختیار میں ہے۔ میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، انسان اگر اپنی نیت کو صاف اور عمل کو جاری و ساری رکھے تو مشکل سے مشکل کام بھی سہل ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، نواب الدین نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اب چلوں گا، چودھری نے کہا، آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ کو کسی مرحلے پر میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو بلا جھجک بتا دینا۔ چودھری صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہاب الدین نے کہا، جسے آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیا حاجی صاحب؟ چودھری فریاد علی مہذب گفتگو کے تقاضوں کے پیش نظر ان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لفظ حاجی کا استعمال تو کر رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں کی جنبش سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ انہیں حاجی نہیں بلکہ پاجی کہہ رہا ہو، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ نواب الدین اور وہاب الدین کی ہسٹری بتاتی تھی کہ وہ سرٹیفائیڈ پاجی بھی ہیں اور پاپی بھی۔ بنیاد کی بھرائی اور گیٹ وغیرہ کا کام 2-3 دن تو چلے گا ہی، وہاب الدین نے چودھری کے استفسار کے جواب میں بتایا۔ اس کام سے وابستہ مستری اور مزدوروں کو اگر ادھر چمن آباد ہی میں قیام کا آسرا ہو جائے تو اس تعمیراتی کام میں کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حاجی صاحب، چودھری نے بے پرواہی سے کہا، بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنے ملازموں سے کہہ کر آپ کے بندوں کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرا دوں گا۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، نواب الدین نے کہا، ہم آج شام تک تو ادھر چمن آباد ہی میں ہیں، اس کے بعد واپس لاہور چلے جائیں گے۔ آپ سے اب اگلے ہفتے ہی ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ ضرور، چودھری نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اپنے حصے کا آج کا کردار ادا کرنے کے بعد چودھری فریاد علی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تو میں نے نواب الدین سے کہا، حاجی صاحب اب آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ جب آپ واپس لاہور جانے لگیں تو مجھ سے ملتے جائیے گا، آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ جی بالکل، آپ کو سلام کیے بغیر ہم واپسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا۔ آپ تو ہمارے گرو ہیں سرکار۔ میں نے اپنے ناخلف ناہنجار چیلوں کو خداحافظ کہا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں عوامی لباس میں ملبوس 4 وہیل ڈرائیو جیپ میں موجود تھا۔ سر پر میں نے پی کیپ پہن لی تھی اور آنکھوں پر سن گلاسز تھے۔ اس گیٹ اپ میں دور سے دیکھ کر وہ پاجی برادران مجھے پہچان نہیں سکتے تھے، لہٰذا میں جیپ کے عقبی حصے میں بیٹھنے کے بجائے ڈرائیور کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر براجمان ہو گیا تھا۔ ڈرائیور ریاست علی نے اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، وہ سلور فورٹ تھانے کی طرف آ رہی ہے۔ آنے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور ان کے تعاقب کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اوکے سر جی، وہ مستعدی سے بولا۔ آج دن میں جب میں نواب الدین اینڈ وہاب الدین سے رخصت ہو کر تھانے کی طرف آیا تھا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ لاہور واپسی سے پہلے مجھ سے ملاقات کرتے جائیں۔ یہ دراصل میری ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تھانے کو ضرور ٹچ کریں تاکہ میں ان کے تعاقب میں روانہ ہو سکوں۔ میں نے حوالدار فرید خان کو ہدایت کر دی تھی کہ جب وہ لوگ مجھ سے ملنے تھانے آئیں تو وہ ان سے کہہ دے کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑ گیا۔ اب ان بھائیوں سے آئندہ ہفتے ہی ملاقات ہو سکے گی وغیرہ۔ یقیناً حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق انہیں ہینڈل کر لیا تھا، اس لیے وہ تھانے میں داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی باہر نکل آئے تھے۔ وہ پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ جی ٹی روڈ پر ان کا رخ لاہور کی جانب تھا۔ ریاست نے بھی اپنی جیپ ان کے تعاقب میں ڈال دی۔ ریاست علی، میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو اپنے تعاقب کا احساس نہیں ہونا چاہیے ورنہ سارا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر جی، وہ مضبوط لہجے میں بولا، مجھے اس کام کا خاصا وسیع تجربہ ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا چودھری وحید تم سے لوگوں کا تعاقب ہی کراتا رہتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے سر جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اصل میں چودھری وحید کو شکار کا شوق ہے، اس لیے وہ اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے اکثر جنگل بیلے کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ یہ لوگ تو اپنی کار میں ہیں اور سفر جی ٹی روڈ کا ہے جس پر اکا دکا ٹریفک بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا سر جی۔ میں نے جنگل میں اس جیپ سے بغیر آہٹ پیدا کیے شاطر جانوروں کا تعاقب کیا جناب۔ ویری گڈ، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ ریاست علی، تم تو بڑے کام کے آدمی ہو بھائی۔ یہ کیا سر جی؟ ریاست کی الجھن بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ آپ نے تو بتایا تھا یہ لوگ لاہور جائیں گے، مگر وہ تو نہر کے ساتھ مڑ رہے ہیں۔ ڈرائیور کے توجہ دلانے پر میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا تو اس کی اطلاع درست نظر آئی۔
نہر اپر چناب پر پہنچ کر سلور فورڈ بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ یہ نہر کے کنارے کا کچا راستہ تھا۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ سرِ دست وہ لوگ لاہور نہیں جا رہے تھے۔ میں نے ریاست علی سے کہا محفوظ فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب جاری رکھو۔ وہ توانا آواز میں بولا اوکے سر جی۔ میں نے پچھلے دنوں لاہور جا کر ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو ریسرچ کی تھی اس کی روشنی میں مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ وہ لاہور نہیں جائیں گے۔ وہ کسی بھی قیمت پر جڑا والا کا رخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ آج کل کہاں رہائش پذیر ہیں۔ یہ تعاقب اسی سلسلے میں تھا۔ چور کے گھر تک پیچھا کرنا قانون کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ میں بھی فی الحال یہی تقاضا نبھا رہا تھا۔ نہر کے اگلے پل سے وہ لوگ بائیں جانب کچا امین آباد روڈ پر مڑ گئے۔ یہ سڑک اگرچہ کچی تھی مگر خاصی کشادہ اور صاف ستھری تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے اور کافی عرصے بعد تک بھی اس سڑک پر گھوڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی اور اسی مناسبت سے اس سڑک کا نام گھوڑا دوڑ روڈ بھی مشہور ہو گیا تھا۔ آج کل اسے اپروچ روڈ کا جدید نام دے دیا گیا ہے۔ ہم پاجی برادران کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے کھیتوں کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے۔ وہ شام کا وقت تھا۔ گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی جس کا بنیادی سبب ہوا کا چلنا تھا۔ ہم کنہیا لال باغ کے نزدیک سے گزرے، ریلوے لائن کراس کیا اور دوبارہ جی ٹی روڈ پر آ گئے، لیکن اب ہمارا رخ لاہور کی مخالف سمت میں تھا۔ لاہور میرے تھانے کے جنوب میں واقع تھا جبکہ ہم سلور فورٹ کا تعاقب کرتے ہوئے اس وقت شمال کی طرف جا رہے تھے۔ سر جی یہ لوگ بہت ہی چیتا چال باز قسم کے انسان ہیں۔ ریاست کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ انہوں نے ہمیں چکر دینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ ہم یہ نہ جان سکے کہ انہیں کس سمت جانا ہے۔ تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ انہیں اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا میرا یہ مطلب نہیں ہے سر جی۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے احتیاطاً یہ سارا چکر چلایا تاکہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ دھوکہ کھا جائے۔ وضاحت کرتے ہوئے بولا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے ٹھکانے تک رسائی حاصل کرے، اس لیے وہ اتنی زیادہ احتیاط برت رہے ہیں سر جی۔ ہاں بھائی تمہاری اس بات سے تو مجھے مکمل اتفاق ہے کہ وہ لوگ ہاتھ سے شاطر پن سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے ونڈو اسکرین کے پار سلور فورٹ کو تکتے ہوئے کہا اب ذرا تم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو وہ جانا کہاں چاہتے ہیں، مطلب ان کی منزل کہاں ہے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور یہ تعاقبی سرگرمیوں کے لیے خاصا مفید اور متعاون تھا۔ میرے سوال کے جواب میں ریاست علی نے کہا سر ان کی گاڑی پر سیالکوٹ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس سے دائیں جانب مڑ جائیں گے کیونکہ وہ سڑک سیدھی سیالکوٹ جاتی ہے۔ ان کی منزل سیالکوٹ یا اس کے گرد و نواح کا کوئی علاقہ ہو سکتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے تمہارا تجزیاتی جواب درست معلوم ہوتا ہے ریاست علی۔ میں نے سلور فورٹ کار کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا دیکھتے ہیں عملاً تم کہاں تک صحیح ہو۔ جب سلور فورڈ ریلوے اسٹیشن سے کافی آگے نکل گئی تو ریاست قدرے مایوس ہو گیا، پھیکے لہجے میں بولا سر جی میرا اندازہ تو غلط ہو گیا، یہ لوگ تو آگے ہی آگے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا پنڈی جانے کا ارادہ ہے یا پشاور۔ ریاست علی مایوسی اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے، اس لیے اسے گناہ کہا گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم ہمت جوان اور حوصلہ بلند رکھو، پنڈی اور پشاور سے پہلے جیلم، لالا موسیٰ کھاریاں، گجرات اور وزیر آباد بھی آئیں گے۔ اگر ان لوگوں کی منزل بقول تمہارے سیالکوٹ ہی ہے تو یہ وزیر آباد سے بھی روٹ بدل کر سیالکوٹ جا سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سر جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی ٹی روڈ سے سیالکوٹ جانے کے لیے وزیر آباد بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ راہ والی، گکھڑ منڈی وغیرہ کو پیچھے چھوڑ کر ہم نے سلور فورٹ کا تعاقب جاری رکھا۔ اب اندھیرا چار سو پھیل چکا تھا، یہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ اس تاریکی کی آڑ میں ہم زیادہ محفوظ طور پر پاجی برادران کا تعاقب کر سکتے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ لوگ سیالکوٹ کا رخ کرنے کی بجائے وزیر آباد شہر میں داخل ہو گئے۔ آج کے مقابلے میں اس زمانے کا وزیر آباد شہر ایک قصبہ نمائی ہوا کرتا تھا۔ ہم نے نہایت ہی ہوشیاری و احتیاط کے ساتھ سلور فورٹ کار کا پیچھا پکڑے رکھا اور بالآخر اپنی مراد کو پا لیا۔ حاجی برادران کی کار ایک الگ تھلگ بنے ہوئے مکان کے سامنے رک گئی۔ مذکورہ مکان خاصا بڑا تھا اور کسی کوٹھی سے مشابہ تھا۔ ہم نے کافی دور اپنی جیپ کو ایک اندھیرے مقام پر روک لیا، یہاں سے ہم ان کی کار کو بسہولت دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ لوگ ہمیں یا ہماری جیپ کو قطعاً دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں نے دیکھا وہاب دین کار سے باہر نکلا اور محتاط انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد کوٹھی کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ بند تھا اور یقیناً اس پر تالا بھی لگا ہوا تھا، کیونکہ میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہاب دین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تھا جو میرے اندازے کے مطابق اس گیٹ کے تالے کی چابی ہو سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرا اندازہ درست ثابت ہوا کیونکہ وہاب دین نے کوٹھی کا گیٹ کھول دیا تھا۔ پھر میں نے نواب دین کو اپنی کار کو کوٹھی کے اندر لے جاتے دیکھا۔ جب گاڑی اندر پہنچ گئی تو وہاب دین گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر احتیاطاً دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، پھر مطمئن ہونے کے بعد گیٹ بند کر دیا۔ سر جی لگتا ہے اس کوٹھی میں ان دونوں کے سوا اور کوئی بندہ بشر موجود نہیں ہے۔
ریاست نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر اندر کوئی اور موجود ہوتا تو گیٹ کھولنے ضرور آتا، اس نے کہا۔ ان لوگوں نے سارا کام اپنی مدد آپ کے تحت ہی کیا ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کوٹھی میں اور کوئی نہیں ہے۔ تمہاری بات میں وزن تو ہے ریاست علی، میں نے مذکورہ کوٹھی کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ اب تمہارے اس اندازے کی تصدیق بھی تو کرنا ہوگی۔ وہ کس طرح سر جی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے چاہے جتنا بھی بھیس بدل رکھا ہو، لیکن وہ مجھے شکل سے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لہٰذا تمہیں وہاں جا کر چیک کرنا ہوگا۔ کیا چیک کرنا ہے سر جی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم جا کر ان کے گیٹ پر دستک دو گے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یقیناً تمہاری دستک سن کر ان میں سے کوئی باہر نکلے گا۔ تم مجھ سے کسی فرضی شخص کے گھر کا پتہ پوچھ لینا، جیسا کہ عبدالرحمن جٹ، احمد نواز گوندل، ملک ابرار حسین۔ بڑی اچھی ترکیب ہے سر جی، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ میں وہاں جا کر ٹرائی کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں انہی میں سے کوئی گیٹ کھولتا ہے یا کوئی پھر تیسرا بندہ۔ ٹھیک ہے، شاباش، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم روانہ ہو جاؤ۔ ریاست علی جیپ سے نکلا اور 10 منٹ کے بعد واپس آ کر عجیب و غریب کہانی سنائی۔ یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ اس کی دستک پر کوٹھی کا گیٹ نہیں کھلا تھا۔ خیر، ریاست علی نے حیرت بھرے لہجے میں بتایا، سر جی وہ تو بہت ہی مکار لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں اور ان کی گاڑی کو کوٹھی کے اندر جاتے دیکھا، مگر وہاں گیٹ پر تو ایک بڑا سا تالا جھول رہا ہے۔ ریاست علی، اگر وہ سیدھے سادے شریف النفس انسان ہوتے تو ہمیں چمن آباد سے ان کا تعاقب کرتے ہوئے وزیر آباد آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ یقیناً اس گیٹ کے پیٹ میں کوئی چھوٹا گیٹ بھی ہوگا جسے وہ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ بڑے گیٹ پر موجود تالے سے وہ دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کوٹھی کے اندر کوئی بھی نہیں، اس لیے انہوں نے تمہاری دستک پر گیٹ کھول کر باہر جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جی، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے کوٹھی کے گیٹ کے ایک پٹ میں چھوٹا دروازہ بنا ہوا دیکھا ہے۔ خیر، ہم جس مقصد سے یہاں آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس جوڑی کا ٹھکانہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی ہم اس کوٹھی کے اندر زبردستی گھس کر ان کی گردنیں ناپ لیں گے۔ سر جی، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ ریاست نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ پوچھو بھائی، میں نے پاجی برادران کی رہائش گاہ کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ میں تو ان بھائیوں کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ لوگ چمن آباد میں بچوں کا ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ لیکن آپ اور چودھری فریاد صاحب جس طرح ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک مجرم ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آخر ان کا معاملہ کیا ہے؟ پرائمری اسکول کی تعمیر کا منصوبہ ایک ناٹک ہے، تم اسے میٹھا زہر سمجھ سکتے ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس اسکول کی آڑ میں یہ کمینے چمن آباد کے وسنیکوں کا لاکھوں روپیہ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعتاً بہت تجربے کار اور خطرناک قسم کے مجرم ہیں۔ وہ تو یہ بات ہے، وہ تشویش بھرے انداز میں بولا۔ پھر پوچھا، یہ بدذات چمن آباد کے لوگوں کو کس طرح لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں سر جی؟ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا ریاست علی، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اسے میری محکمہ جاتی مجبوری سمجھ لو، لیکن بہت جلد تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اگر ان شیطانوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس کارروائی میں میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ وہ خوش ہو گیا، تشکرانہ انداز میں بولا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے سر جی۔ ہم لگ بھگ آدھا گھنٹہ جیپ میں بیٹھے گفتگو کرتے رہے۔ بظاہر میں ریاست علی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، لیکن میرا تمام تر دھیان اس کوٹھی پر لگا ہوا تھا جہاں پاجی برادران اس وقت موجود تھے۔ میری سرچ لائٹس کے مانند حرکت کرنے والی عقابی آنکھیں کوٹھی کے گیٹ سے دیواروں اور چھت تک ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ریاست کی دستک کے جواب میں وہ کوٹھی کا گیٹ نہ کھولنے کے علاوہ اور کون سا رسپانس دے سکتے ہیں، لیکن کوٹھی کے اندر اور باہر گہری خاموشی و سناٹا ہی چھایا رہا۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں واپس لوٹ آیا۔ 5 اگست بروز ہفتہ نواب دین اور وہاب دین ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی مرتبہ میں نے ان کے چہروں کے تاثرات کا خصوصی جائزہ لیا تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ پچھلے ہفتے میں نے 4 وہیل ڈرائیو جیپ میں ان کا جو تعاقب کیا تھا اس کا انہیں کچھ شک ہوا یا نہیں۔ لیکن مجھے ان کی بول چال اور آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے ہر طرف خیر ہی خیر دکھائی دی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، حاجی صاحب آپ ہر ہفتے ہی کو تشریف لاتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں آپ کا نام ہفتے والے بھائی جان رکھ دوں۔ وہ دونوں میری بات کے جواب میں مسکرا دیے۔ نواب دین نے دھیمے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب جب ہم نے آپ کو اپنا دوست مان لیا ہے تو پھر آپ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے ہر نام کو ہم آپ کا پیار اور محبت ہی سمجھیں گے تھانے دار صاحب، وہاب دین نے معتدل انداز میں کہا۔ ویسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہفتے کو ہماری ایجنسی کی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے اس دن ہم لاہور سے باہر کے کام نپٹاتے ہیں۔ جی مجھے یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا حاجی صاحب۔ کوئی بات نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا، یہ تو سمجھیں آپ کا حق ہے۔ نواب دین نے گہری سنجیدگی سے کہا، اسکول کی بنیاد کا کام مکمل ہو چکا، گیٹ بھی لگا دیا گیا ہے۔ محراب پرائمری اسکول کا میں نے جو عارضی بورڈ بنوایا تھا وہ گیٹ پر آویزاں کر دیا گیا ہے۔
बड़ा सा मुस्तकिल बोर्ड मैं उस वक्त लेकर आऊँगा जब स्कूल की इमारत मुकम्मल हो जाएगी। आज हम एक खास मकसद से आपकी खिदमत में हाजिर हुए थानेदार साहब। सब कुछ जानते बूझते भी मैं जान बन गया और बारी बारी पाजी बरादरान की तरफ देखते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा, हाजी साहब आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपने चौधरी फरियाद से हमारी मीटिंग कराना थी, उसने कहा। उन 80 बंदों के काम के सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जल्दी से कहा। फिर अपनी अदाकारी में हकीकत का फितरी रंग भरते हुए इजाफा किया, हम अभी हवेली चलकर चौधरी फरियाद से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन एक मामला वाज़ेह हो जाना चाहिए हाजी साहब। मैंने अपनी बात को मानी खैस मोड़ पर छोड़ा तो उन्होंने सवालिया नज़र से एक दूसरे को देखा। फिर वहाबुद्दीन ने मुझसे पूछा, कौन सा मामला थानेदार साहब? आपने पिछली मुलाकात पर कहा था कि अगर मैं चौधरी फरियाद को उन 80 बंदों के काम के लिए राज़ी कर लूँ तो इस डील में मेरा भी भला होगा। मैंने सपाट आवाज़ में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में मुझे कितना फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा हुआ आपने ये जिक्र छेड़ दिया, नवाबुद्दीन ने रसानियत भरे अंदाज में कहा। मेरे ज़हन में तो 2% है, आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं? मैं तो 10% के बारे में सोच रहा था। 10% तो बहुत ज़्यादा थानेदार साहब। वो मुझे अपने बिजनेस के पेचो खम से रुशनास कराते हुए बोला, यूँ समझ लें कि हम अपने क्लाइंट से इस काम के जो 5,000 लेते हैं उसमें से वीज़ा, टिकट और दीगर अखराजात निकाल कर हमें सिर्फ 10% प्रॉफिट होता है। अगर ये रकम हम आपको दे देंगे तो ज़रा सोचें हमारा क्या होगा। उसने कहा, ज़रा सोचे। तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मुझे सोच में गोताजन देखकर वो अपनायत भरे लहजे में बोला, चले ना हमारे 2% ना ही आपके 10%, इस मामले को 5% पर फिक्स करते हैं। यह आपकी हमारे साथ पहली डील है, हम आपको नाराज़ नहीं कर सकते, हम सब भाई मिल बांट कर खा लेंगे। वहाबुद्दीन ने कहा, 4 लाख रुपए का 5% भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी थानेदार साहब, ये आपकी कई महीनों की बल्कि कई सालों की तनख्वाह से भी ज़्यादा होगी। उन शातिर शैतानों ने 80 अफराद से बटोरी जाने वाली 4 लाख की तगड़ी रकम का अपने जहनों में पूरा हिसाब किताब जोड़ रखा था। मैंने अपने चेहरे के तासुरात से ऐसा जाहिर किया जैसे उनकी बातों पर ईमान ले आया हूँ। डन, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, मुझे आप लोगों की 5% वाली ऑफर कबूल है। तो फिर चलें चौधरी फरियाद के पास। वहाबुद्दीन ने अयारी से लबरेज लहजे में इस्तिफसार किया। क्यों नहीं? मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और ठोस अंदाज में कहा, चलें हाजी साहब। इस मौजू पर चौधरी फरियाद अली से मेरी तफसीली बात हो चुकी थी और हमने पाजी बरादरान को घिसने के लिए एक शानदार मंसूबा भी बना रखा था। लिहाजा जब हवेली में चौधरी के सामने मैंने इन दोनों भाइयों का केस फाइल किया तो उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर उसने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, मुझे इस बात की खुशी होगी अगर मेरी ज़ात से आप जैसे नेक लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचे। वो इस वक्त पाजी बरादरान से मुखातिब था। फिर वो रूए सुखन मेरी जानिब मोड़ते हुए बोला, मलक साहब, मैं भला आपकी किसी बात से इनकार कैसे कर सकता हूँ? आपके तो मुझ पर इतने एहसानात है कि मैं आपसे आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकता। बस मेरी तरफ से एक ही छोटी सी शर्त है। चौधरी साहब, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैंने आपके साथ जो भी किया एहसान समझ कर नहीं किया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप अपनी शर्त के बारे में बताएं। मैंने इन दोनों भाइयों को चौधरी के किसी सीक्रेट हवाले से एक सनसनीखेज कहानी, चौधरी के हालिया रवैये ने उन्हें यकीन दिला दिया कि चौधरी की किसी दुखती हुई रग को मैंने बड़ी सफाई से दबा रखा है। ये तो आपका बड़ा पन है मलक साहब के एहसान को एहसान ही समझ रहे, चौधरी ने लजाजत भरे अंदाज में कहा। फिर उन भाइयों की तरफ मुतवज्जा होकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मलक साहब ने आपसे चमनाबाद के जिन 80 अफराद का जिक्र किया वो मेरे एक इशारे पर अपनी अपनी जेब से 5-5 हज़ार रुपये निकाल कर आपके कदमों में रख देंगे। मैं आपके बिजनेस को दवाम बख्शने के लिए उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा और वो काम है मेहराब प्राइमरी स्कूल की तकमील। स्कूल की तमीर तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है चौधरी साहब, नवाबुद्दीन ने कहा। हमने उससे इनकार कब किया है? बस हम तो ये चाह रहे थे कि बरसात का मौसम ज़रा आप लोगों की मर्जी है, चौधरी रूखे लहजे में बोला। मेरा वादा स्कूल की तकमील के साथ मशरूत है। इधर आप स्कूल को मुकम्मल करें, उधर 4 लाख रुपए 80 अफराद के काम का मुआवजा आपकी जेब में। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। अगर आप इस मामले को लटकाएंगे तो ऐन मुमकिन है मैं अपनी पेशकश वापस ले लूँ। इसके बाद आपको उन 80 लोगों से फर्दन फर्दन मिन्नत करना होगी। वो सब भी मशवरे के लिए मेरे पास ही आएंगे। मैं तो आपके लिए आसानी चाह रहा था, अब फैसला आपके हाथ में। चौधरी फरियाद की दबंग और दो टोक गुफ्तगू ने उन दोनों भाइयों के 14 तबक गुल कर दिए थे। उन्हें 4 लाख रुपए अपने हाथ से निकलते दिखाई दिए। उन जैसे ज़मीर फरोश और दरिंदा सिफ्त इंसान इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बाहमी मशवरे के लिए चौधरी से 10 मिनट की मोहलत मांगी। चौधरी फरियाद ने उन्हें अलग थलग कमरे में पहुंचा दिया। लगभग 5 मिनट के बाद पाजी बरादरान हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद कमरे से बाहर आए। फिर चौधरी को अपने फैसले से आगाह कर दिया। चौधरी साहब, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने वादे का पास करेंगे। ये किसी नत्थू खैरे की नहीं, चौधरी फरियाद अली की जुबान है हाजी साहब।
चौधरी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने मलक साहब से जो वादा किया है उससे एक सूत इधर ना एक सूत उधर, मेरा कहा हुआ पत्थर पर लकीर के मानित है। ठीक है, नवाबुद्दीन ने अटल लहजे में कहा, कल ही से हम स्कूल की तामीर का काम शुरू करवा रहे हैं। हम तीनों चौधरी की हवेली से बाहर आए तो वहाबुद्दीन ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब मुझे यकीन है कि आपके पास कोई गिद्दड़ सिंगी है जिससे आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना लेते हैं। आपका अंदाजा 100% दुरुस्त है हाजी साहब। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप इस प्राइमरी स्कूल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुझे चौधरी साहब की नज़र में सच्चा साबित कर दें, मैं वो गिद्दड़ सिंगी आपको गिफ्ट कर दूंगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। आपकी दोस्ती की कसम हाजी साहब, मैंने जज्बात से मगलूब आवाज में कहा, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। एक गिद्दड़ सिंगी की क्या हैसियत है? वो ऐसी नज़र से मुझे तकने लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा अहमक हूँ। मैं भी इसके बारे में कुछ ऐसे ही सोच रहा था। ये अलग बात है कि मेरे विचार चेहरे और आंखों से अया नहीं थे। उस साल अगस्त में मामूल से कम बारिश हुई थी। इस पर ज़्यादा लेबर और ज़्यादा वक़्त तक काम की बरकत से सितंबर के इब्तदाई दिनों में उस प्राइमरी स्कूल की इमारत हर लिहाज से मुकम्मल हो गई। पाजी बरादरान ने 4 लाख रुपए के लालच में एक क्लाइंट से मिलने वाली मुतवक्को रकम से भी कम पैसे अपनी जेब से लगाकर चमनाबाद के बच्चों के लिए एक देरीना और मुफीद काम कर दिया था। आइंदा हफ्ते के रोज़ वो मज़कूरा स्कूल पर बाकायदा बोर्ड लगाकर उसका इफ्तिताह करने आने वाले थे। इस दौरान में मैंने भी चंद ज़रूरी काम निपटा लिए थे, जिनमें किसी पेंटर से चमनाबाद प्राइमरी स्कूल का आलिशान बोर्ड बनवाने के अलावा इलाका एसपी से मुलाकात भी शामिल थी। मैंने एसपी साहब को अपनी अब तक की कारगुजारी से तफसीला आगाह करने के अलावा आइंदा हफ्ते के प्रोग्राम के बारे में भी बता दिया था। उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और सराहने वाले अंदाज में कहा, सफदर हयात, ये तुमने एक मिसाली और बहुत बड़ा काम कर दिया है। उन दोनों भाइयों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी था। तुम हफ्ते के रोज़ अपने हिस्से का फाइनल काम करके उन्हें अपने थाने की हवालात में पहुंचाओ। जड़ावाला रोड पर आबाद की पुलिस को मैं खुद देख लूँगा। तीनों मकामात पर एक साथ क्रैकडाउन होगा। मैं एसपी साहब का शुक्रिया अदा करके वापस आ गया था। आइंदा हफ्ते से एक रोज़ पहले यानी जुमे की नमाज के बाद मेरा तैयार कराया हुआ चमनाबाद प्राइमरी स्कूल वाला बोर्ड स्कूल के गेट के ऊपर फिक्स कर दिया गया। हफ्ते की सुबह जब पाजी बरादरान मेहराब प्राइमरी स्कूल वाले बोर्ड के साथ चमनाबाद पहुंचे तो स्कूल की पेशानी पर लगे हुए बोर्ड को देखकर हैरत भरे लहजे में मुझसे इस्तफसार किया, थानेदार साहब ये क्या तमाशा है? हम तो इस स्कूल के लिए लाहौर से बोर्ड तैयार करवा कर लाए हैं। अब इस बोर्ड को आप लोग मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन अपने अब्बा जी मरहूमा मगफूर मेहराबदीन की तुरबत पर आवेजा कर दें। मैंने तंजिया लहजे में कहा, स्कूल पर जिस बोर्ड का हक था वो लगा दिया गया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वहाबुद्दीन गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, मुझे इन हबीसुल खबस नामुरादों से ऐसे जारहाना रद्दमल की तवक्को थी, लिहाजा मैं उनका मक्कू फिट करने के लिए पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा था। मेरे इशारे पर 2 मुसल्लह पुलिस एहलकार दरख्तों की ओर से निकलकर सामने आ गए और उन्होंने पाजी बरादरान को अपनी राइफलों के निशाने पर रख लिया। तुम्हारा नापाक खेल खत्म हो चुका कमीनों, मैंने वहाबुद्दीन की आंखों में देखते हुए खुखार लहजे में कहा। बाकी की बातें हवालात में होंगी। जड़ावाला की पुलिस तुम्हें लेने आ रही है। जड़ावाला का नाम सुनते ही वो ऐसे खौफजदा हुए जैसे उन्होंने फन फैलाए हुए किसी जहरीले नाक को देख लिया हो। कबल इसके कि वो वहां से फरार होने की नाकाम कोशिश करते, मैंने उन्हें आहनी जेवर पहना दिया। इसके बाद चमनाबाद के पुलिस स्टेशन और वजीराबाद की उस कोठी पर जो हुआ होगा और जड़ावाला के थाने में जो कुछ होने वाला था उसकी तफसील से आप बाखूबी वाकिफ होंगे। इतना बता दूं कि वजीराबाद वाली कोठी के अंदर से हतीर करेंसी नोट और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए थे। वो कोठी पाजी बरादरान का हेडक्वार्टर था जहां वो माले हराम को छुपा कर रखा करते थे। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद चौधरी फरियाद अली ने मुझसे कहा, मलक साहब सबसे ज़्यादा भाग दौड़ हमने की और हमारे हिस्से में क्या आया? एक प्राइमरी स्कूल। चौधरी साहब, मैंने उसकी सोच की आंखें खोलने की गरज से कहा, रिज़्क़ हलाल के हसूल के लिए हमेशा कड़ी मेहनत ही करनी पड़ती है। इस स्कूल को आप एक इमारत ना समझें, ये अजीम इंसान तैयार करने की पहली दरसगाह है जिसे हमने अपने अमले पहीम से हासिल किया है। ये एक अजीम व शान असासा है जनाब। आप देख लीजिएगा, इस स्कूल से तालीम हासिल करने वाले बच्चे एक दिन चमनाबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रोशन करेंगे। वो लाजवाब सा होकर रह गया। बाद वक्त ने मेरे कहे को सच साबित कर दिया था।